بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج اس سلسلے کا ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ مکی دور کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور مکی دور میں بھی تقریباً 10 نبوی تک کے واقعات کا ہم نے تذکرہ کر لیا، یعنی معراج کا واقعہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب نیکسٹ جو بڑا ایونٹ ہے، مرحلہ ہے مکی دور کے آخر میں، وہ ہجرت کا ہے، مائیگریشن کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو پس منظر تھا، اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو جنگ بواس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، یہ کوئی ہجرت سے 5-7 سال پہلے یہ جنگ جو ہے وہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑی گئی، یعنی جو مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اس میں ان کے تقریباً سارے جو متکبر سردار تھے وہ مارے گئے، سوائے عبداللہ بن ابی کے۔ تو بواس اصل میں ایک قلعہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پہ، تو وہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی ہجرت سے 5-7 برس پہلے۔ تو اس جگہ کے اعتبار سے اس کا نام جنگ بواس پڑ گیا۔ تو انصار جو تھے، یعنی اوس اور خزرج، جنگوں سے تنگ تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ کسی صورت جو ہے وہ ہم کسی کو اپنا متفقہ بادشاہ بنا لیں، بڑا بنا لیں، امیر بنا لیں، رئیس بنا لیں، جس سے ہماری ان جنگوں سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ سارے سردار مارے گئے بواس میں بڑے بڑے۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ جس وجہ سے جو ہے وہ انصار جو ہے وہ ایمان لائے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہود کی اخبار تھی۔ یہود چونکہ مدینہ میں تھے، انصار تو بت پرست تھے اور یہود اہل کتاب میں سے تھے، تو یہ انصار کے حلیف تھے۔ تو انصار کی ان کے ساتھ کبھی کبھار جب کلش ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا، تو یہودی ان کو دھمکی لگاتے تھے۔ وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے نا عبداللہ، گیٹ پر بیٹھا۔ تو یہود جو ہے وہ ان کو دھمکی لگاتے تھے کہ ہم تمہیں سبق سکھائیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی ہے حج کے موقع پہ، جب یہ انصار آئے تھے مینا میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو وہ آپ کی دعوت سن کے چونک گئے، کیونکہ انہوں نے یہودیوں سے یہ بات کئی بار سن رکھی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے اور وہ ہم میں سے آئے گا، اور اس کے ساتھ مل کے ہم پھر جب تم سے بدلہ لیں گے تو پھر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ خیر بہرحال، تو یہود کی اخبار اور یہ ایک جنگوں کا فیکٹر تھا۔ پھر تیسرا، اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی، اللہ نے بھی ان کا انتخاب کر لیا تھا اس مقصد کے لیے۔ تو یہ وجہ بنی ہے کہ انصار جو ہے وہ ایمان لانا شروع ہوئی، یعنی مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آپ کی دعوت کو سپورٹ نہیں ملی شروع میں، طائف میں بھی نہیں ملی اور مدینہ میں مل گئی۔ تو مدینہ میں کیوں ملی، مطلب اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے، تو وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں 3 جو ہے وہ 3 بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بیعتیں تھیں، لیکن بیعت تو نہیں کہنا چاہیے، 3 ملاقاتیں کہنا چاہیے۔ بیعتیں 2 تھیں، زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے۔ بیعت 3 دفعہ نہیں ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی۔ تو عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ اس کو کہتے ہیں۔ عقبہ سے مراد گھاٹی ہے، عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں عقبہ۔ تو مینا کے اندر جو ہے حاجی ٹھہرتے تھے، اب بھی ٹھہرتے ہیں، اس وقت بھی رواج تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا میں جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جو ہے وہ حاجیوں کے قافلے کو جا کے دعوت دیتے تھے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے قبائل کو دعوت دینا شروع کر دی تھی 11، 12، 13، بلکہ معراج کے بعد سے۔ تو اب یہ خزرج سے جو ہے وہ کوئی 11 نبوی کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ تو خزرج سے جو ہے وہ لوگ آئے تھے 6 کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی دعوت رکھی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کو ہم عقبہ اولا کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی بات کہی کہ آپ ایسا کرو کہ واپس جا کے جو دعوت آپ نے قبول کی ہے اس کو مدینہ کے لوگوں کے سامنے رکھو۔
روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے وسلم براہ راست جو ہے وہ دین کی بات نہیں کرتے تھے، پہلے مانوس کرتے تھے، اور وہ مانوس اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کے قبائلی جو شجرہ ہوتا تھا وہ پوچھتے تھے، اچھا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ فلاں قبیلے سے۔ اچھا اس قبیلے کی کون سی شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ اچھا فلاں شاخ سے، لیکن ان کی تو فلاں فلاں خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مطلب ان کو مانوس کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑے داعی اور مبلغ تھے، اور مخاطب کی جو سائیکالوجی تھی، جو نفسیات تھے، اس کو مد نظر رکھ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ تو خیر بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ خزرج کے 6 افراد تھے جنہوں نے یہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب اس میں روایتوں میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے انصار میں سے کس نے اسلام قبول کیا۔ کچھ نے کہا کہ جابر بن عبداللہ بہت معروف صحابی ہیں، انصاری صحابی، روایتوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعض نے کہا کہ رافع بن مالک تھے۔ خیر بہرحال یہاں پہ خیر کوئی معاہدہ یا کانٹریکٹ نہیں ہوا پہلی عقبہ اولیٰ میں، آپ یوں کہہ لیں کہ جی کوئی بیعت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو نبوت کے 12ویں سال یعنی نیکسٹ ایئر، یہ جو 6 لوگ تھے انہوں نے جا کے پھر مدینہ میں بات چیت کی، تو نیکسٹ ایئر جو ہے 12ویں سال 12 کے قریب افراد آئے تھے، 5 پرانے تھے، 7 نئے تھے، 7 نئے افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہ کل 12 تھے، 10 خزرج میں سے اور 2 اوس میں سے تھے۔ تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت کی، یہ بیعت اولیٰ کہلاتی ہے۔ اس بیعت کے الفاظ ہمیں وہاں پہ بھی ملتے ہیں سورہ ممتحنہ کے آخر میں 28ویں پارے میں۔ وہ تو خیر عورتوں سے بیعت ہوئی تھی، لیکن یہ مردوں سے ہوئی تھی۔ الفاظ وہی تھے کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان نہیں لگائیں گے، شرک نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہ بیعت کے الفاظ سے، تو یہ بیعت ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کا معلم بنا کے مدینہ میں بھیج دیا۔ یہ 2 کام ہوئے عقبہ ثانیہ میں، یعنی نیکسٹ ایئر جب یہ لوگ حج کے لیے آئے ہیں، اور یہ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں یہ چوری چھپے ہوتی تھی، مطلب قریش سے چھپا کے ہوتی تھی تاکہ وہ باہر والے قبائل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ میں بھیجا تو مدینہ میں جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا ان میں سے ایک اسد بن زرارہ تھے۔ تو اسد بن زرارہ جو ہے یہ پھر حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ لے کے جاتے تھے مختلف قبائل میں تاکہ وہ اسلام کی دعوت پیش کریں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اسد بن زرارہ جو ہے وہ ان کے گائیڈ بن گئے تھے، راہبر بن گئے تھے۔ جیسے تبلیغ والے جو ہے نا گشت کے لیے جاتے ہیں تو وہ مقامی جو ہے کسی بندے کو پکڑتے ہیں کہ تم ہمارے راہبر بن جاؤ اور ہمیں گشت کرواؤ، لوگوں سے ملاقاتیں کرواؤ۔ تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ انہوں نے یہاں سے لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر ظاہری بات ہے مہاجر تھے، آؤٹ سائڈر تھے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، براہ راست چلے جاتے تو وہ لوگوں نے اتنا ویلکم بھی نہیں کرنا تھا، بات بھی نہیں توجہ سے سننی تھی۔ اسد بن زرارہ مقامی لوگ تھے تو ان کے آگے پھر رشتہ داریاں بھی تھیں، دوستیاں بھی تھیں، تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں، کسی دوسری جگہ جہاں لوگ آپ کو نہ جانتے ہوں، تو آپ سب سے پہلے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے ساتھی تلاش کریں، پھر ان کو گائیڈ بنائیں اور ان کے ذریعے اور واسطے سے آپ ملاقاتیں کریں اور پھر اپنی دعوت پیش کریں۔ تو یہ دعوت کا صحیح طریقہ کار ہے جس سے پینیٹریشن ہوتی ہے۔ خیر بہرحال تو یہ دونوں حضرات جو ہے یعنی حضرت مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ تو یہ انصار کے مختلف محلوں میں جاتے تھے، جیسے روایتوں میں ملتا ہے عبد اشہل یہ ایک شاخ تھی انصار کی، اس کے محلے میں بنو ظفر ہو گئے، ان کے محلے میں محلے ہوتے تھے قبیلوں کے اعتبار سے، ان کے خاندانوں کے اعتبار سے۔ تو ایک مرتبہ بنو ظفر میں یہ ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے اور دعوت دے رہے تھے، مطلب کچھ جگہ ایسی تھیں جیسے ہمارے ہاں کھابا ہوتا ہے، ڈھابا ہوتا ہے چائے کا، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح وہاں کنویں کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے، ایک کلچر تھا، ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت تھی، پانی کم بھی ہوتا تھا تو لوگ وہاں جہاں ضرورتیں پوری ہوتی تھی وہاں بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ تو یہ پھر وہاں پبلک پلیسز پہ یہ جو پبلک پلیسز ڈھونڈ کے پھر وہاں جا کے دعوت دیتے تھے۔ تو یہ بنو ظفر کے محلے میں گئے
दावत देने के लिए, हज़रत मुसअब बिन उमैर और असद बिन ज़ुरारा, मतलब इन्होंने मजमा लगा लिया, दावत शुरू कर दी। अब जो है ना वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने बातचीत सुनना शुरू कर दी। तो किसी ने जाके हज़रत साद बिन उबादा को खबर दी। हज़रत साद बिन उबादा जो है वो अंसार के सरदारों में से थे, और इसी तरह से उनके साथ उनके कज़न भी थे, हज़रत उसैद बिन हुदैर, वो भी उनके साथ थे। तो किसी ने कहा कि ये आपके लोगों को जाके गुमराह कर रहे हैं। वो दोनों जो है वो जो एक मुसअब साहब आए हैं, और साथ में हमारे भी एक साहब उनके साथ मिल गए, असद। तो फिर हज़रत साद बिन उबादा ने जो है ये कहा कि हाँ, कट करते हैं। तो हज़रत साद बिन उबादा ने फिर ये बात कही हज़रत उसैद से कि आप जाओ, वो आपके खालाजाद हैं यानी असद, और उनको जाके आप समझाओ और कहो कि ये काम ना करें, नया दीन मत फैलाएं। तो हज़रत उसैद उठे, उसैद बिन खुदैर, ये वहाँ बनु ज़फ़र के महल्ले में गए हैं, उस कुएं पे पहुँचे हैं, और इन्होंने फिर बराह रास्त मुखातब किया असद बिन ज़ुरारा को। तो वो तो आउटसाइडर है, आप तो हमारे अपने आदमी हो, तो आप ये हरकतें ना करो, ये मुनासिब नहीं। हज़रत मुसअब बिन उमैर फिर दरमियान में बोले, कहने लगे भाई बात ये है कि हमारे पास एक बात है, आप सुन तो लो, अगर अच्छी लगे तो कबूल कर लेना, ना लगे तो हम आपके मोहल्ले से चले जाएंगे। भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर इतनी तुम्हारे पास अच्छी बात है कि मैं उसको कबूल कर लूँगा, तुम्हें इतना यकीन है, या फिर ये है कि तुम कह रहे हो अगर कबूल नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मोहल्ले से चले जाएंगे, तो मैंने झगड़ा क्या करना है, ठीक है, मेरा तो मकसद ही है कि तुम हमारे मोहल्ले से चले जाओ, हमारे लोगों को गुमराह ना करो। तो ठीक है, तुम बात सुनाओ जो सुनाना चाहते हो। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने दावत रखी। जब उन्होंने दावत रखी तो दावत में ख़ास तौर पे वो कुरान की आयत पढ़ा करते थे, क्योंकि मोहल्ले में कुरान थे हज़रत मुसअब बिन उमैर। जब उन्होंने कुरान वगैरह पढ़ा तो हज़रत जो है वो उसैद बिन खुदैर जो थे वो फ़ौरन ईमान ले आए। वो ईमान ले आए तो अब वो कहने लगे उनसे, हज़रत मुसअब से, कि अपने पीछे एक बंदा छोड़ के आए हूँ, वो कौम का सरदार है, अगर वो ईमान ले आया ना तो कौम में से कोई बंदा पीछे नहीं रहेगा, तो मैं जाके उसको कोई खबर देता हूँ, तो उसके साथ तुमने ज़रा ध्यान से, मतलब धीमे लहजे में गुफ्तगू करनी है। वैसे भी वो हिकमत को मद्देनज़र रखते थे, लेकिन उन्होंने मज़ीद ताकीद कर दी कि वो सख्ती भी करे तो ज़रा उसके साथ नरमी से पेश आना। खैर बहरहाल हज़रत उसैद बिन खुदैर वापस चले गए। अरे साद बिन उबादा ने जब दूर से देखा कि आ रहे हैं, तो कहते हैं कि जिस चेहरे के साथ गया था उस चेहरे के साथ वापस नहीं आना लेकिन हज़रत उसैद बिन खुदैर ने बात छुपा ली, उन्हें पता था कि मेरी बात में वो तासीर नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा हम भाई क्या खबर लेके, मैंने समझा दी है, बच्चे हैं समझ जाएंगे, इस किस्म की बात की ना। और साद बिन उबादा को गुस्सा आ गया, तुम्हें इस मकसद से भेजा था, मैं चला जाता, मैं तो वैसे ही गुस्सा मतलब करता, वो सरदारी थी ना, तो ऐसे झगड़ा बढ़ जाना था, तो मैंने तो इसलिए तुम्हें भेजा था। हज़रत साद ने हज़रत उसैद से कहा, और तुम आके ऐसे जो है वो टाइम पास करके आ गए। तो वो खुद गुस्से में उठे थे और वहां बनु ज़फ़र के महल्ले में पहुंचे और कहा कि तुम क्यों हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हो, मतलब क्यों आ गए हो यहाँ पे। तो उन्होंने फिर हज़रत मुसअब बिन उमैर ने उनसे भी कहा कि भाई बात यह है कि एक दावत है हमारे पास, अगर आप सुन लें, अच्छी लगे तो कबूल कर लें, ना लगे तो हम अपने बोरियो बिस्तर समेट के यहाँ से निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पेश कर दें, अपनी दावत जो है वो पेश कर दें। तो फिर जो है वो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने, बाद रवायतों में ये भी आते सूरह ज़ुख़रुफ़ की जो है वो आयत पढ़ी थी, तो हज़रत साद बिन उबादा भी फ़ौरन ईमान लिया, वो भी ईमान लिया। खैर उसके बाद जो है वो फिर हज़रत साद बिन उबादा वापस हुए, अपनी कौम के पास गए और अपनी कौम के लोगों से कहा कि देखो बात यह है, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो लोगों ने कहा कि जी आप हमारे सरदार हैं और फलां फलां, मतलब जितने भी वो अपने सरदार के बारे में जो है वो अच्छी बातें कर सकते थे, तो उन्होंने कही। तो हज़रत साद बिन उबादा ने कहा देखो बात यह है, मैं तो तुम में से किसी से उस वक्त तक कलाम नहीं करूंगा जब तक वो ईमान न ले आए। तो वो फिर काफ़ी सारे ख़ानदान ईमान ले आए, कहा जाता है कोई मतलब 70-80 के करीब जो है। खैर बहरहाल ये कुछ लोग रह भी गए थे, जैसा कि उसैरम एक शख्स का नाम आता है कि वो रह गए थे,
لیکن بعد میں وہ احد کے موقع پہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے اور غزوہ احد میں ان کی شرکت بھی ہوئی تھی۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت اسیرم وہ ہیں، یہ ان کا لقب تھا، اصل نام ان کا عمرو تھا۔ تو حضرت اسیرم وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور اللہ کے وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی سے مراد یہ ہے کہ احد کے موقع پہ ایمان لائے، جب لوگ احد کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت پھر یہ ساتھ نکلے اور شہید ہو گئے۔ خیر بات، لیکن اس وقت زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان کے ایمان لے آئے تھے، بنو سعد کے جو انصار کے تھے۔ خیر بہر، اسی طرح اور مطلب کافی حکمت سے کام کیا حضرت مصعب بن عمیر نے جا کے نا، دعوت کا جو کام کیا، یعنی جس نے دعوت کا کام کرنا ہو تو وہ بیسیکلی حضرت مصعب بن عمیر کی شخصیت کو ضرور اسٹڈی کرے کہ مدینہ میں جا کے انہوں نے کیسے دعوت کا کام کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سلیکشن تھی، جو انتخاب تھا، وہ بھی بلا وجہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ مردم شناسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جو ہے وہ موقع اور عہدے کے اعتبار سے جو ایک بہت ہی مناسب پرسنالٹی ہوتی تھی، اللہ کے وسلم اس کا انتخاب کرتے تھے اور ایسے عہدہ نہیں دیتے تھے۔ بہت متقی صحابی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عہدہ دینے سے انکار کر دیا۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری کا نام آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی عہدہ دے دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اس کے اہل نہیں، مطلب اہلیت تقویٰ کے اعتبار سے نہیں، متقی تو وہ بہت زیادہ تھے، اتنے متقی تھے کہ سونا چاندی اپنے پاس رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ وہ اہلیت سے مراد یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی جو صلاحیت ہے نا، وہ آپ میں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپرٹیز کو دیکھ کے جو ہے وہ عہدے دیے۔ یہ چلا دیں میرے خیال میں۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سفیر بنا کے بھیجا، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، جو ان کا انتخاب کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک انتخاب پہ اگر آپ غور کریں نا، ایک ایک انتخاب پہ، تو بہت اس میں حکمتیں، بہت زیادہ حکمتیں۔ کس کو گورنر لگایا، کس کو قاضی بنایا، کس کو معلم بنایا، ٹھیک ہے، کس کو آپ نے سفیر بنایا، یعنی جن کو دوسرے ممالک کی طرف خطوط دے کے بھیجا تھا، بادشاہوں کی طرف، وہ ایک ایک انتخاب بھی بہت عمدہ تھا اور بہت مناسب تھا۔ خیر بہرحال، حضرت مصعب بن عمیر نے جا کے دعوت کا جو کام کیا، اس میں ایک اور واقعہ جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ عمرو بن جموح، جو ابن جموح کے نام سے معروف تھے، یہ بنو سلمہ کے سردار تھے۔ تو بت پرستی انصار میں بھی تھی، اتنی نہیں تھی جتنی اہل مکہ میں تھی، لیکن خیر وہاں پہ بھی بت پرستی تھی۔ تو ابن جموح جو ہیں، ان کے پاس ایک جو ہے وہ بت تھا لکڑی کا، بڑا خوبصورت سا، انہوں نے بنا کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ جو انصار کا بت تھا وہ منات تھا، یہ منات کی پوجا کرتے تھے۔ جو لات تھا یہ اہل مکہ کا بت تھا، لات ان کا طائف والوں کا بت تھا، اور عزا جو ہے یہ اہل مکہ کا بت تھا۔ تین بتوں کا تذکرہ کیا قرآن نے، لات، منات اور عزا۔ تو خیر بہرحال، تو یہ منات جو ہے نا، یہ انہوں نے اس کی ایک شبیہ کہہ لیں، خوبصورت لکڑی میں جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹے تھے، ان کا نام معاذ تھا، ابن جموح کے بیٹے تھے۔ تو وہ معاذ ایمان لے آئے، لیکن اپنے والد کی اس بات پہ کوڑتے تھے کہ میرے والد جو ہے وہ شرک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے سامنے دعوت بھی پیش کی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، تم نوجوان ہو، گمراہ ہو گئے ہو، یہ وہ۔ حضرت معاذ بن جبل بھی بنو سلمہ میں سے تھے، تو حضرت معاذ بن جبل ان کے دوست تھے، دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن عامر اور معاذ بن جبل۔ تو یہ دونوں دوستوں نے پھر آپس میں پلان بنایا کہ ہم اپنے والد کو کیسے سمجھائیں۔ تو یہ پھر ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ابا جان سو گئے، ابن جموح جو ہیں، تو ان کا بت اٹھایا اور بت اٹھا کے جا کے بنو سلمہ کے وہ محلے میں جو کنواں تھا، وہاں ساتھ ہی گندگی کا ڈھیر تھا، وہاں جا کے پھینک آئے۔ تو ابا جان صبح اٹھے ہیں، وہ تو صبح اٹھ کے پھر بت کے سامنے حاضری دیتے تھے۔ جب بت کو غائب پایا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تو وہ پھر بت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے ہیں، تو گندگی کے ڈھیر سے اٹھا لائے۔ خیر انہوں نے صاف کر کے اس کو رکھ دیا۔ وہ اگلے دن پھر انہوں نے یہی حرکت کی، وہ پھر اگلے دن پھر بت کو اٹھا کے لے آئے، پھر اسی طرح کئی مرتبہ ایسے ہوا۔ آخر وہ جو ہے وہ ابن جموح تنگ آ گئے، کہنے لگے کہ یار عجیب آدمی ہے، مطلب، اور
وہ تو ہے ہی ہیں عجیب، جو میرے خدا کو اٹھا کے لے جاتے ہیں گندگی کے ڈھیر پہ، وہ تو گستاخ ہیں ہی ہیں. زیادہ تعجب تو اس خدا کے اوپر ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک تلوار رکھ دی، کہا کہ کب تک میں تیری حفاظت کروں گا، میں تو تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میری حفاظت کر، اب میں جو ہے وہ تیری حفاظت میں لگاؤں. تو آج رات وہ آئیں اگر تجھے اٹھانے کے لیے، تو یہ تلوار تیرے پاس میں نے رکھ دی ہے، مار دے ان کو بس، اور کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کام کیا کہ تلوار اپنے بت کے پاس رکھ دیا. بت نے کیا تلوار سے مارنا تھا، وہ رات انہوں نے پھر اٹھائی، بت کو اٹھایا، اور اب جا کے انہوں نے کتے کی ٹانگ کے ساتھ جا کے باندھ دیا. تو وہ صبح کو اٹھے ہیں اور جا کے دیکھا ہے کہ ان کا بت جو ہے وہ کتے کی ٹانگ کے ساتھ جو ہے وہ رول رہا ہے. تو پھر انہیں بات سمجھ میں آئی، کہنے لگے کہ اگر تو مطلب تجھے تو میں نے موقع دیا تھا، تلوار بھی پکڑا دی تھی، تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو ہماری کیا کرے گا. تو خیر بہرحال ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں. دعوت میں بعض اوقات مایوس نہیں ہونا چاہیے. دائی لگا رہے، مبلغ ہے، پریچر ہے، لگا رہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب اچانک انسان کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے اور اس کے لیے بات جو ہے وہ کھل جاتی ہے. تو خیر دعوت کا کام اس طرح سے بڑی حکمت کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ عقبہ ثالثہ ہوا. ٹھیک ہے. عقبہ ثالثہ کیا تھا؟ مطلب تیسری مرتبہ جب آئے ہیں لوگ، یعنی 1390 میں مینا کی گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ پھر یہ بیعت ہوئی. تو یہ بیعت جو ہے وہ مینا کی گھاٹی میں ہوئی. اب اس مرتبہ جو لوگ تھے وہ 70 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. زیادہ تر جو ہے وہ خزرج سے تھے، اوس سے کم تھے. تو اب کی مرتبہ بھی بیعت ہوئی، یہ بیعت ثانیہ کہلاتی ہے. اور اس پہلے تو جو بیعت تھی وہ تو تزکیہ نفس سے متعلق تھی، جو عقبہ اولا میں ہوئی تھی نا، یعنی جس کا یہاں ہم نے عقبہ ثانیہ میں جو بیعت ہوئی تھی بیعت اولا تھی. یہ تزکیہ نفس سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق تھی. گناہ نہیں کریں گے، اللہ کے وسلم کی اطاعت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے. یہ جو عقبہ ثالثہ کی بیعت تھی یہ تو ایک سوشل کانٹریکٹ تھا، یعنی ایک ریاست کو وجود دینے کے لیے دو پارٹیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ تھا. تو اس میں جو بیعت کے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے، ایسے حمایت کریں گے کہ جیسے اپنے بیوی بچوں کی حمایت کرتے ہیں، اس طرح سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. پھر کچھ انصار کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے بھی اٹھ کے کچھ تقاریر وغیرہ کی. تو حضرت عباس جو اللہ کے وسلم کے چچا تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بھی تقریر کی اور انہوں نے بھی کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تم اللہ کے وسلم کے ساتھ اس بات پہ بیعت کر رہے ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ گے، یعنی ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور اللہ کے وسلم کے دشمنوں سے آپ کی حمایت کرو گے. تو دیکھو ہم قریش جو ہے نا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن کم از کم کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آپ کو نقصان پہنچائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس بنیاد پہ تم لے کے جا رہے ہو، یہ بات تم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. تو اگر تو یہ دفاع کا کام کر سکتے ہو تو پھر لے کے جاؤ. تو خیر انہوں نے واضح کیا. اسی طرح انصار کے لوگوں نے بھی تقریریں کی، نصیحتیں کی کہ دیکھو بات یہ ہے، تم اس بات پہ بیعت کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ و سفید سے جنگ کرو گے. تو یہ بات واضح رہی. پھرنا ہے تو ابھی پھر جاؤ، ورنہ بعد میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، دنیا آخرت دونوں تباہ کر دو. خیر بہرحال رات کے آخری پہر میں جو ہے وہ بیعت ہوئی. 73 کے قریب افراد تھے، کہا جاتا ہے 71 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ اس میں مختلف آراء ہیں. بعض نے کہا اسد بن زرارہ تھے، یہ وہی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ گائیڈ بنے تھے. بعض نے برا بن معرور کا تذکرہ کیا. بعض نے اسید بن حزیر کا تذکرہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی. خیر بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اسد بن زرارہ نے سب سے پہلے بیعت کی. تو یہ گویا کہ آپ یوں کہے کہ ایک طرح سے ایک رستہ ہموار ہو رہا تھا مدینہ جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے. ایک تو گراؤنڈ کے اوپر مطلب زمینی حقائق کے اعتبار سے رستہ ہموار ہو رہا تھا کہ انصار جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں اور ایک سوشل کانٹیکٹ بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے بھی اشارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مجھے جو ہے وہ زمین دکھائی گئی جس کی طرف میں نے ہجرت کرنی ہے، اور کھجوروں کی سرزمین ہے اور 2 سنگلاخ چٹانوں کے درمیان ہے. اچھا یہ جب آ رہے تھے حضرت یہ جب لوگ بیعت کے لیے آ رہے تھے جس کا ہم نے تذکرہ کیا بیعت ثانیہ جو عقبہ ثالثہ تھا،
حضرت کعب بن مالک تھے، برا بن معرور تھے، اور بھی لوگ تھے۔ تو برا بن معرور جو ہیں یہ بڑے انصاری صحابہ میں سے۔ جب یہ مدینہ سے چلے ہیں، تو اب جب مدینہ سے آپ چلتے ہیں تو بیت المقدس جو ہے وہ آپ کے پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی اس کی طرف آپ کی پشت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی سب سے پہلے، برا بن معرور نے، کہ میرا دل کرتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ایمان تو یہ لوگ لا چکے تھے نا، یہ تو بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو برا بن معرور نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو بیت اللہ کی طرف ہی نماز پڑھوں گا، بھلے کچھ بھی ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ پھر جب آئے ہیں یہ مکہ میں، تو اللہ کے وسلم جو ہے وہ حرم میں بیٹھے تھے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو حضرت برا بن معرور نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی مناسب نہیں، ابھی آپ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھیں۔ تو خیر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اس کو بہتر نہیں سمجھا۔ اس کی کیا حکمتیں تھیں وہ ہم آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں۔ خیر ایک تو عقبہ ثالثہ میں بیعت ثانیہ ہوئی، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقباء مقرر کر دیے، نقیب کی جمع نقباء مطلب نگران مقرر کیے مختلف قبائل میں۔ یہ 12 کے قریب جو ہے وہ نقیب تھے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی بنی اسرائیل میں نقیب مقرر کیے تھے، نگران۔ تو گویا جو تربیتی نظام ہے نا، وہ آپ کا جن بنیادوں پہ کھڑا ہوگا وہ بنیادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کر دی، یعنی دعوتی نظام اور اسی طرح سے اس کے بعد تربیتی نظام۔ دعوت تو یہ ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، یہ دعوت ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، اور جوڑنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر تربیت کرنی ہے، ان کو چھوڑ نہیں دینا۔ اور تربیت میں ایک فوکل پرسن ہوگا، دنیا کا سارا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کا یہ جو پولیس کا محکمہ مثال کے طور پہ، اب اس کے اندر کی پوزیشن جیسے تھانے دار ہے، وہ کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ اپنے جو ہے وہ علاقے کا بادشاہ ہے، اور جتنا وہ جرائم کو کنٹرول کر سکتا ہے شاید کوئی کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس جو اتھارٹی ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ کی پوزیشنز ہوتی ہیں، وہ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہیں۔ تو یہی تھا یہ جو نقابات ہے بیسیکلی یہ اس لیے مقرر کیے گئے، ان کی تقرری کی گئی کہ خاص طور پہ تربیت میں یہ ایک کی پوزیشن جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اور یہ بہترین لوگ تھے، یہ اپنی قوم کے بہترین لوگ تھے۔ 12 نقباء کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے تحت تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 72 لوگ تھے، اور بھی پیچھے ہوں گے، 10-12 لوگ ایک بندے کے تحت ہوں گے کہ جن کی اس نے تربیت کرنی تھی، دیکھ بھال کرنی تھی، ان کے ساتھ اس نے رابطے میں رہنا تھا، اس کے دنیا کے مسائل دیکھنے تھے، اس کی دینی حالت جو ہے وہ اس کو جج کرنا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی تنظیم میں یہ کانسیپٹ لیا نقباء کا۔ مطلب نقیب جو ہے وہ بیسیکلی ریڑھ کی ہڈی کی طرح، لیکن اس کو بہت فوکس کرنا چاہیے، لیکن صرف کانسیپٹ لینے سے جو ہے وہ تربیت نہیں ہوگی جب تک آپ شخصیتیں نہیں اٹھائیں گے اور اس کو فوکس کر کے ان کی تربیت نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کہیں نا کہ جی آپ نے پولیس کے محکمے کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ تھانے دار کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے، ان کی تربیت کر دیں تو بہت حد تک جو ہے وہ درستی ہو جائے گی۔ یہی معاملہ ہے ایک تحریک میں بھی، آپ اس طرح سے ایک ہائرارکی قائم کریں اور اس میں دیکھیں کہ کی پوزیشنز کون سی ہیں، پھر اس کے اوپر آپ فوکس کریں، ان کو آپ بنا دیں، پھر وہ نیچے کے لوگوں کو بنائیں، ان کی تربیت کریں۔ تو خیر بہرحال یہ ایک کانسیپٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہمارے ہاں بعض تحریکوں نے وہاں سے یہ کانسیپٹ لیا تو اپنے تربیتی نظام کے لیے۔ اب اس میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی کہ یہ بیعت کے معاملے کو چھپایا جائے، اور پھر انصار نے بھی کوشش کی، کیونکہ قریش کو خبر ہونے سے جو ہے وہ اختلافات ہو جانے تھے، لیکن قریش کو بھینگ پڑ گئی، ظاہری بات ہے اتنی بڑی تعداد میں، اور اللہ کے وسلم 13 سالوں سے لگے ہوئے تھے، اور وہ جاسوسی بھی کرتے تھے، ساری باتیں ان کو بھینگ جو ہے وہ پڑ گئی۔ تو انہوں نے صبح جو ہے وہ انصار کے خیموں میں کی اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی بیعت ہوئی ہے،
कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, वो बात आई गई हो गई, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए, मुतमईन नहीं थे, और वो इसमें थे कि जी कुछ हुआ है लेकिन बात खुल नहीं रही। खैर अंसार वापस चले गए। जब अंसार वापस चले गए तो आखिर में दो रह गए थे अंसारी, एक तो हज़रत साद बिन उबादा, वो सरदारों में से थे, और दूसरे जिनका नाम आता है मुंजिर बिन अमर, ये आखिर में रह गए थे। तो जब ये जा रहे थे तो कुरैश को जरा कुछ, जिसे कहते हैं, कोई पक्की इतलात मिल गई कि कुछ हुआ है, तो इन्होंने इनका पीछा किया कि इनको रास्ते में पकड़ लेते हैं और मारपीट करके इनसे पूछते हैं। तो खैर अमर बिन मुंजिर तो थे, वो भाग गए, मतलब घोड़ा था उनके पास, तेज रफ्तार था, वो तो भगा के ले गए। अरे साद बिन उबादा जो है वो उनके हत्थे चढ़ गए। तो मुंजिर बिन आमर तो मदीना पहुंच गए, तो उन्होंने वहां मदीना के लोगों को बताया कि साद जो है वो पीछे रह गए हैं, कुरैश ने उनको पकड़ लिया। अब फिर मदीना के लोगों ने जो है वो उस पर तैयारी भी कर ली थी कि हम कुरैश पे हल्ला बोल के अपने सरदार को छुड़ा लाएं। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये था कि साद बिन उबादा को खैर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हरम में जाके ना पिटाई की और बंद कर दे मेरे ख्याल में। हमने कहा ना कि दो वजूहात थी, एक तो यहूदियों की अखबार कि यहूदियों से वो सुनते चले आए थे कि आखिरी नबी आने वाला है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि यहूदी ही मान ले आए और हमसे बदले लें, तो हम क्यों नहीं मान ले आए, उन पे सबकत ले लें। और दूसरी वजह जंगों से तंग आ चुके थे, वो मुसलसल जंगे लड़ लड़ के उस और खजरत के तमाम सरदार मारे गए थे, कोई रह ही नहीं गया था, सारी बड़े मारे गए। जब सारी बड़े मारे गए तो उन्होंने कहा यार क्यों हम मतलब इस तरफ जा रहे हैं, अपनी नस्ल कुशी के ऊपर लगी हुई है, तो बेहतर है कि हम कोई अपना बड़ा बना लें। तो उन्हें ये नजर आया कि रसूलुल्लाह की शख्सियत ऐसी है कि जिसपे हमारा इत्तेफाक हो सकता है। तो बामी जो है ना वो इत्तेहाद चाहते थे। एक वक्त आता है कि लड़ मर के आप जिसे कहते हैं ना, अब लड़ मर भी लिया, अब और क्या करें तो वो ये सारा कुछ कर चुके थे। तो ये सोशल फैक्टर्स आप कह लें या रिलीजियस फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है वो मदीना वाले ईमान लाने में उन्होंने जल्दी की। फिर एक अल्लाह का भी इंतखाब था, वो भी बात ठीक है, अल्लाह का भी इंतखाब था, अल्लाह ने इस काम के लिए उनका इंतखाब कर लिया। दावत में बहुत हिकमत की ज़रूरत है, दावत में जो है ना हकीम अफराद की ज़रूरत है। हर बंदा उठ के जिस तरह से दावत देना शुरू कर देता है, ओए, मतलब वो खतीबों का अंदाज ही यही होता है खतीबों का अंदाज ही यही होता है। बहरहाल एक यहाँ टाउनशिप से मैं गुजर रहा था, तो वहाँ एक बड़ा जो है वो बैनर लगा हुआ था, तो वो जैसे बैनर पे लिखा होता है फलां फलां हजरत, ठीक है, अल्लामा और ये और वो, तो आखिर में लिखा हुआ टोके वाली सरकार तो वो आप उसको गूगल करें ना, यूट्यूब पे जाए लिखें तो वो बाकायदा उन साहब ने टोका रखा होता था, वो कसाईयों वाला टोका अपने पास, जब वो तकरीर करते थे। वहशीपन है, बस वहशीपन है। तो इस चीज़ ने मज़हब को बहुत बदनाम किया इस अंदाज में, नहीं मनोगे तो दौड़ना देंगे, ये सूरत हाल होती है। खैर बहरहाल अब तो बहुत दूर चले गए, इसलिए सबसे बड़ी रुकावट, ये बात दुरुस्त है कि दीन की तरफ आने में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक रुकावट खुद मजहबी लोग हैं, या उनके रवैये या उनके अखलाक हैं, एटीट्यूड है। हिकमत नाम को नहीं रहेगी। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर में से एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि पढ़ा लिखा सुलझा हुआ तबका वो तो दीन की तरफ आया नहीं, दुनिया की तरफ निकल गया। अब जो सोसाइटी का कचरा था ना, सही बात ये है, सोसाइटी का जो कचरा था वो आया है इधर दीन की तरफ, आया भी नहीं है, लाया गया, मतलब धक्का दिया। चाचे मामे की ख्वाहिश थी कि हाफिज बन जाए, अब्बी की ख्वाहिश थी कि आलिम बन जाए, या फिर ये मसला था कि घर में खाने को नहीं था, या फिर मसला ये था कि जी स्कूल के पैसे नहीं थे, या फिर ये था कि जी खानदान में जो सबसे डल बच्चा होता है,
جو سکول پڑھنے کے قابل نہیں ہے اس کو مدرسے ڈال دو، مسجدیں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ بہت کم لوگ بائی چوائس دین کی طرف آتے ہیں بائی چوائس دین کی طرف لوگ آتے ہیں، لیکن کم لوگ ہیں جو بائی چوائس آتے ہیں پھر وہ مطلب کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ جو آتے ہیں نا، یہ اب وہ ظاہری بات ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ، مداری بنے ہوئی ہیں اور مذہب کو انہوں نے کمائی کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ حضرت کیا کرتے ہیں؟ بس کچھ بھی نہیں کرتے، چھوٹا موٹا کاروبار ہے، پھر بھی کیا کاروبار کرتے ہیں؟ بس مدرسہ ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، تو وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا بزنس ہے۔ ایسے لوگ کثرت میں غالب ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بے دینی پھیلی ہے، دین کا ایسا ورژن پھیلا ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ پہ انہوں نے تشدد کیا، قریش نے۔ تو کسی نے آ کے جب وہ تشدد کر رہے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ کے اوپر گر کے ان کے کان میں کہا کہ جس کو جانتے ہیں نا قریش کے سرداروں میں سے تو اس کے نام کی دہائی دیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ 2 لوگوں کی دہائی دی، حضرت جو ہے وہ سعد بن عبادہ نے۔ ان میں سے جو ہے وہ ایک تو جبیر بن مطعم تھے، یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے، اور دوسرا حارث بن حرب بن امیہ۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا بھائی یہ میرے دوست ہیں، میں ان کے قافلوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو وہی بندہ جس نے یہ کہا تھا اس کو ہمدردی تھی، تو وہ دوڑا اور ان کو کہا کہ دیکھو سعد بن عبادہ تمہارے نام کی دہائی دے رہا ہے، اور عرب جو ہے وہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو وہ پھر آئے ہیں اور انہوں نے پھر سعد بن عبادہ کو بچایا، کیونکہ یہ ان کے قافلوں کو رستہ دیتے تھے وہاں سے۔ تو اس طرح سے خیر ان کی جان چھوٹ گئی، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ قریش جو ہے وہ تشدد کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا شخص وہ آگے آیا ہے، بہت وجاہت تھی اس کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ یہ بندہ بہت مطلب بہترین لگ رہا ہے، تو یہ مجھے چھڑا لے گا۔ تو اس نے آتی میرے چہرے پہ تھپڑوں کی پارے شروع کر دی۔ تو بعد میں نے پوچھا تو مجھے بتایا کہ یہ سہیل بن عمر ہے، وہ جو صلح حدیبیہ میں تھے نا، آگے آئے۔ خیر وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے، روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں۔ تو یہ تشدد کا مرحلہ بھی آیا یعنی انصار کے اوپر۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہجرت کے آغاز، یعنی عقبہ اولا، ثانیہ، ثالثہ کے بعد، بلکہ اس سے پہلی ہجرت کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ جب مشرکین کے مظالم کی شکایات بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے جو کھجوروں کی سرزمین ہے اور 2 سنگلاخ چٹانوں کے درمیان ہے، تو میں اس کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ہجرت شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے کس نے ہجرت شروع کی ہے؟ اس میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچے، پھر ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے وہ پھر ہمارے پاس آئے، پھر سعد بن ابی وقاص آئے، پھر حضرت بلال اور حضرت عمار بن یاسر بھی آ گئے، غلاموں کے طبقے میں سے تھے، یعنی جن لوگوں کو ذرا زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو انہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپائنٹ کیا تھا، اسپیشل کسی خاص اس کے تحت بھیجا تھا، پلان کے تحت، تو وہ پہلے ہجرت کر گئے۔ ابو سلمہ کے خاندان کا بھی تذکرہ ملتا ہے، حضرت ام سلمہ، اور ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا۔ حضرت ام سلمہ تو بعد میں ام المومنین بھی بنی، ان کے خاندان کا بھی تذکرہ ملتا ہے ہمیں جو ہے وہ روایتوں میں کہ انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ لیکن یہ بعض راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہجرت کے حکم آنے سے پہلے یہ ہجرت کر چکے تھے، یعنی یہ ہجرت انہوں نے ہجرت کے حکم کے تحت نہیں کی تھی، بس تشدد سے بچنے کے لیے، پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ مدینہ نکل جاتے ہیں، تو وہ مدینہ کے لیے نکلے۔ جب وہ نکلے ہیں ابو سلمہ اور ام سلمہ، تو ان کا ایک بیٹا بھی تھا، چھوٹا تھا، کوئی تقریباً 1 سال کا۔ تو جو ام سلمہ کا خاندان تھا نا، بنو مغیرہ نام تھا اس خاندان کا، تو انہوں نے راستے میں روک لیا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ لڑکی تو ہمارے خاندان کی ہے، تو ابو سلمہ کو کہا تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ٹھیک ہے، لڑکی کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ اب خاندانی حمیت جو ہے وہ ان میں بہت زیادہ ہوتی تھی، وہاں جھگڑا بڑھ گیا، جب جھگڑا بڑھ گیا تو وہ ابو سلمہ جو ہے وہ ان کے خاندان کو بھی خبر ہوئی، ان کا خاندان جو تھا وہ بنو عبد اسد تھا، وہ لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ خیر لڑکی انہوں نے رکھ لی بنو مغیرہ نے، ابو سلمہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ ہجرت کرتا ہوں، وہ مدینہ کی طرف چل دیے، بچے کے اوپر جھگڑا ہو گیا کہ اس کو کون رکھے گا،
تو بنو عبد اسد نے کہا کہ ہم رکھیں گے، بنو مغیرہ نے کہا کہ ہم رکھیں گے، جھگڑا ہوا، وہ بچے کا ہاتھ اتر گیا جھگڑے میں۔ خیر بہرحال وہ چونکہ قبائلی معاشرہ تھا تو اس میں عام طور پہ سمجھا یہی جاتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ باپ کا ہے، تو وہ بنو عبد اسد اس کو لے گئے۔ اب یہ فیملی اس طرح سے جدا ہو گئی، یعنی بیٹا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ باپ کے خاندان کے پاس، ابو سلمہ مدینہ پہنچ گیا، سلمہ جو ہے وہ مکہ میں رہ گئی بنو مغیرہ کے پاس اپنے سسرال میں۔ تو وہ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال تک، پورا 1 سال، یہ مکہ سے باہر ایک جگہ تھی، مقام ابتخ اس کو کہتے ہیں، تو وہ صبح سے لے کے شام تک وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ پھر وہ خاندان کے کسی شخص کو جو ہے وہ ان پہ ترس آیا، اس نے کہا کہ یار کیوں اس کی جان اجیرن کی ہوئی۔ خیر بہرحال وہ سال تک وہ لوگ بھی ٹھنڈے پڑ گئے، تو انہوں نے بنو عبد اسد نے بچہ حوالے کر دیا ماں کے، تو وہ بچے کو لے کے اکیلی چڑھ پڑی مدینہ کی طرف۔ تو بنو عبد الدار کے جو ایک صاحب تھے جن کا تذکرہ ملتا ہے، وہ راستے میں مقام تنعیم پہ ان کو ملے۔ یہ آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے سفر میں وہ نقشہ۔ ان کا نام جو ہے وہ عثمان بن طلحہ، یہ بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے، جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی تھی۔ تو یہ راستے میں ملے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ، یعنی ابھی مکہ سے نکلی۔ انہوں نے کہا میں نے مدینہ جانا۔ تو وہ جانتے تھے، ظاہری بات ہے، انہوں نے کہا چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ ان کے پاس اونٹ تھا، یعنی وہ مدینہ نہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور سارے راستے پیدل چلے۔ بعد میں سلمہ نے اس واقعے کو خود بیان کیا۔ تو راستے میں جہاں کہیں کوئی تھک جاتے تھے تو وہ پھر جو ہے نا اونٹ کو بٹھاتے تھے کہ وہ اتر جائیں، جب وہ اتر جاتی تھیں تو پھر اونٹ کو ساتھ لے کے تھوڑا سائڈ پہ ہو کے کسی درخت کے یا چٹان کے سائے میں بیٹھ گئے اور اونٹ کو چارہ وارہ کوئی پانی شانی پلا دیا، اور جب دیکھ لیا کہ ان کو جو ہے وہ آرام ہو گیا، کچھ انہوں نے بھی آرام کر لیا، خود بھی کچھ سکون کر لیا، تو پھر اونٹ جو ہے وہ آواز دے کے ان کے پاس لے آتے تھے، بٹھاتے تھے، وہ بیٹھ جاتی تھی پھر پکڑ کے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے بنو عمر بن عوف کے محلے میں، تو کہا کہ بھائی یہاں آپ کا جو ہے وہ شوہر رہتا ہے، تو وہاں پہنچا کے واپس آ گئے۔ مطلب اب آپ دیکھیں کہ ایسے بے لوث قسم کے لوگ تھے کہ بس انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلی جا رہی ہے تو مدینہ تو اس کے ساتھ چل پڑے اور مدینہ چھوڑ کے آ گئے۔ تو یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے تھے، تو حضرت ام سلمہ ان کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ پھر ایک اور خاندان کا تذکرہ ملتا ہے عبداللہ بن جہش کا، ان کی بہن تھی نا زینب بنت جہش جو ام المومنین میں، تو عبداللہ بن جہش کے ہاں ابو سفیان کی بیٹی تھی فاریہ، تو یہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ نکلے، یہ شاعر بھی تھے اور سرداروں میں سے بھی تھے ایک اعتبار سے، تو ان کے ساتھ بھی 20 کے قریب مردوں نے اور 8 عورتوں نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ جب یہ ہجرت کر گئے تو اب ظاہری بات ہے مکان پیچھے چھوڑ جاتے تھے، سب کچھ ہی چھوڑ جاتے تھے، رہ کیا جاتا تھا۔ تو ابو سفیان ان کے سسر تھے، تو انہوں نے مکان اپنے قبضے میں لے لیا، ظاہری بات ہے انہوں نے ہی لینا تھا اور کون لیتا، تو انہیں اس کا بڑا جو ہے وہ دکھ ہوا، کم از کم چلو مجھے اس کی پیمنٹ ہی کر دیتے، میرے یہاں ان کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی خاطر کر دیتے، لیکن بہرحال وہ ایک جو مذہب دشمنی تھی وہ غالب تھی، تو اس میں وہ رشتہ داری یعنی جسے کہتے ہیں قطع رحمی بھی کر جاتے تھے۔ تو اللہ کے وسلم نے پھر ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جنت میں گھر کی بشارت دے رہا ہے۔ حضرت عمر بھی نکلے تھے، حضرت عمر کا بھی آتا ہے، اور وہ تو اعلان کر کے نکلے تھے، روایتوں میں آتا ہے، بلکہ حرم میں گئے ہیں اور طواف کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور پھر قریش کے لوگ بیٹھے تھے تو ان کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں ہجرت کر رہا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو بچوں کو یتیم کروانا ہو، ٹھیک ہے، تو اپنی نماز جنازہ پڑھوانی ہو، خیر یہ تو نہیں کہا نماز جنازہ مطلب یہی ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ مروانا ہو، تو وہ وادی کی دوسری طرف آ جائے تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ خیر بہرحال وہ قریش کے لوگ جو ہے وہ ان میں سے کوئی گیا نہیں اس طرف، نہیں ان کے ساتھ ان کے خاندان کے بھی کچھ لوگ تھے، کچھ کمزور مسلمان وہ بھی ان کے ساتھ نکل گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ عیاش بن ابی ربیعہ، یہ جو ہے وہ ابو جہل کے کزن تھے، عیاش بن ابی ربیعہ، یہ بھی حضرت عمر کے ساتھ نکل گیا۔ اچھا قریش کے بڑے سرداروں میں سے ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، تو یہ بھی سرداروں کی اولاد میں سے تھے،
تو جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو ابو جہل پیچھے پہنچ گیا اور حارث بن ہشام بھی پہنچ گیا کہ یہ دونوں اس کے چچا زاد تھے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی تمہاری ماں جو ہے نا اس نے نظر مانی ہے، قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھے گی نا تو اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہائے گی نہیں، اور سائے میں جو ہے وہ نہیں بیٹھے گی، مطلب دھوپ میں بیٹھی رہے گی. تو وہ چونکہ نرم دل تھے عیاش بن ابی ربیعہ، تو وہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ حضرت عمر کے ساتھ گئے تھے. حضرت عمر نے کہا دیکھو بات یہ ہے، واپس نہ جاؤ، یہ چلاک لوگ ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں تمہاری ماں کے سر میں جوئیں پڑ گئی نا تو وہ خود ہی کنگھی کرے گی، ٹھیک ہے، اور اگر دھوپ اسے زیادہ لگے گی تو خود ہی سائے میں بیٹھ جائے گی، یہ جذباتی تمہیں کر رہے ہیں، نہ جاؤ. وہ حضرت عمر کی باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آئیں. حضرت عمر نے پھر کہا چلو اگر تم نے فیصلہ کر لیا تو یہ میرا اونٹ ہے، یہ بہت تیز رفتار ہے، جہاں خطرہ محسوس ہونا راستے میں تو بس واپس آ جانا. تو حضرت عمر نے جو ہے وہ اپنا اونٹ بھی دے دیا تھا. لیکن بہرحال یہ ذرا زیادہ سادہ لوگ تھے. تو راستے میں جب پہنچے ابو جہل اور حارث بن ہشام تو انہوں نے جو ہے وہ اترے ہیں جیسے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، تو پکڑ کے ان کو رسیوں سے باندھا اور پھر اسی اونٹ کے اوپر جو حضرت عمر نے دیا تھا لاد کے مکہ میں لے آئے اور بڑے فاتحانہ انداز میں، اور کہا کہ دیکھو یہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ بے وقوف ہے جو ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا. پھر وہ اس طرح سے قید کر دیتے تھے. حویلیاں ہوتی تھیں جو کھنڈر ہوتے تھے، آپ کہہ لیں چھتیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، پرانے مکانات کبھی گر گئے تو وہاں جو ہے وہ کسی بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا یا ویسے ہی باندھ دیا بیڑیوں میں، تو کھانا وغیرہ وہاں ان کو پہنچتا رہتا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے قید خانے بنائے تھے. تو ان کو بھی وہاں پہ عیاش بن ابی ربیعہ کو بھی باندھ دیا گیا تھا، بلکہ ہشام بن عاص بن وائل یہ بھی ان کو بھی باندھ دیا گیا تھا، یہ بھی سرداروں میں سے تھے. عاص بن وائل سرداروں میں سے تھا، اس کے بیٹے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ کون ان کو میرے پاس لے کے آئے گا، ان دونوں کو، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل کو. تو پھر ولید بن مغیرہ کا جو بیٹا تھا ولید، اس کا نام بھی ولید تھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس لے آؤں گا. پھر وہ مکہ میں گئے اور انہوں نے پھر جاسوسی کی، پہلے ریکی کی، پھر پتہ چلا کہ جی ایک عورت ہے جو کھانا دینے جاتی ہے وہاں پہ. پھر رات کو وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے تلوار سے ان کی زنجیریں وغیرہ کاٹی اور اس طرح نکال کے لے کے. خیر بہرحال تو یہ اس طرح سے ہجرت کا جو ہے وہ آغاز ہوا، یعنی لوگوں نے فردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی اور خاندانوں نے بھی ہجرت کی. حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہی کہا کہ آپ ٹھہر جائیں، ابھی مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی. تو پھر حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں تیار کی. خیر اس کا تذکرہ تو ہمیں کچھ روایتوں میں بھی ملتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہاں تو خیر کافی تفصیل سے انہوں نے بیان کی ہے 2297 کہ حضرت عائشہ سے ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا. کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب اللہ کے رسول صبح و شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے. مطلب آپ وسلم کا حضرت ابو بکر سے بہت قریبی تعلق تھا، صبح و شام جو ہے حضرت ابو بکر کے گھر کا چکر لگتا تھا. جب مسلمانوں کی آزمائش شدید ہو گئی تو حضرت ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے. اچھا یہ جو حبشہ کی طرف نکلے تھے یہ بعد میں نکلے تھے، کوئی تقریباً 10 نبوی میں. تو برکے غماد پہ پہنچے تو انہیں، اچھا یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے 10 نبوی میں. تو حضرت ابو بکر کو ابن داغنہ ملے جو کارا قبیلے کا سردار تھا. اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا تو میں چاہتا ہوں اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر اس کی عبادت کرتا رہوں. تو ابن داغنہ نے کہا کہ ابن داغنہ نے کہا تم جیسا کوئی شخص نہ نکلتا ہے نہ ہی نکالا جاتا ہے. تم تو غریبوں کی اعانت کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بار بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، حق پر ثابت رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والے مسائل میں، مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہو، آؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. تو ابن داغنہ جو ہے وہ پھر اپنی پناہ میں لے کے آئے حضرت ابو بکر کو واپس رستے سے، برکے غماد سے. تو گھر واپس چلے آؤ اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو. چنانچہ ابن داغنہ وہاں سے روانہ ہوئی اور حضرت ابو بکر کے ساتھ واپس آ گئے. اس کے بعد ابن داغنہ گھوم پھر کر قریش کے سرداروں سے ملا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسے انسان نہ خود نکل سکتا ہے نہ ہی اسے نکالا جا سکتا ہے. اچھا قریش بھی اس چیز کا احترام کرتے تھے کہ کسی سردار نے پناہ دے دی.
کیونکہ پھر پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، اس بندے کو اگر تم نے مارا نا تو سمجھو کہ تم نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو وہ پھر اس بات سے ڈرتے تھے کہ خامخواہ ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ تو اب قریش نے بھی یہی بات کہی کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو امان دی، تو چنانچہ قریش نے کہا کہ ابن داغنہ کی پناہ کو ہم نے مان لیا اور ابو بکر کو امان دے دی، لیکن ابن داغنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ انہیں خبردار کریں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اور جو چاہے قرات کریں، مگر ہمیں اذیت نہ دیں، نہ ہی اس کا اعلان کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ مطلب ایک شرط انہوں نے لگائی کہ ابو بکر پبلک میں قرآن نہیں پڑھیں گے، اپنے گھر میں پڑھیں گے، نماز بھی اپنے گھر میں پڑھیں گے۔ تو پھر ابن داغنہ نے حضرت ابو بکر سے یہ بات کہہ دی، تو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اپنے گھر کے علاوہ وہ پھر نہ قرآن پڑھتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کو کچھ خیال آیا، انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، پہلے تو گھر میں کہیں کمرے میں پڑھ رہے تھے، پھر صحن میں پڑھنا شروع کر دی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب صحن میں پڑھتے تھے تو وہ مجمع وہاں بھی لگ جاتا تھا، تو جب وہاں قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین کے بچوں اور عورتوں کا ہجوم ہو جاتا، وہ تعجب کرتے اور انہیں غور سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر بہت رونے والے انسان تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکتے تھے۔ اس چیز نے مشرکین کے سرداروں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ اب وہ پھر پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچے اور عورتیں گمراہ ہو جائیں گی، تو پھر وہ ابن داغنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی دیکھیں ابو بکر تو جو ہے وہ اب پبلک پلیس میں نماز پڑھ رہے، حالانکہ پبلک پلیس نہیں تھی، ابھی بھی ان کا گھر ہی تھا، گھر کے صحن میں تھے۔ کہا جاتا ہے یہ پہلی مسجد تھی جو حضرت ابو بکر نے بنائی، لیکن یہ ذاتی مسجد تھی، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ پہلی مسجد مسجد قباء ہے، کیونکہ وہ ایک پبلک جو ہے وہ مسجد تھی، لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو پھر ابن داغنہ نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صحن میں نماز نہ پڑھیں، اندر ہی پڑھیں، ورنہ میری امان واپس کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا بھائی تمہاری امان واپس۔ تو اب حضرت ابو بکر نے پھر اعلانیہ عبادت جو ہے وہ شروع کر دی، اس پہ پھر قریش نے جو ہے وہ سختی کی، تو اس پہ پھر جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے دوبارہ ہجرت کا ارادہ کیا تھا مدینہ کی طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ انہوں نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ بھی ہجرت کے امیدوار ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے ارادے سے روک گئے، چنانچہ انہوں نے 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے خاص طور پر رکھیں اور 4 مہینے تک انہیں کیکر کے پتے بطور چارہ کھلاتے رہے، مطلب ان کو اچھی خوراک دیتے رہے، ایک اعتبار سے سفر کے لیے تیار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جو ہے وہ صحبت نصیب ہوگی۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کے واقعات میں تذکرہ ملتا ہے، خاص طور پہ اس رات کا کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دارالندوہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک طرح سے پارلیمنٹ تھی قریش کی، یہ مکہ کے بالکل سامنے، جہاں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ مشورے کرتے تھے۔ تو وہاں قریش کے بڑے سردار بیٹھے تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بھی، ابو جہل بھی تھا، اسی طرح اور بھی نضر بن حارث بھی، حکیم بن حزام بھی تھے، یہ تو بعد میں ایمان لے آئے، نبیہ بن حجاج، امیہ بن خلف وغیرہ۔ تو ان سب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حلہ بول کے جو ہے وہ قتل کر دیتے، اور ہر قبیلے میں سے جو ہے وہ نوجوان لیتے ہیں۔ اب بنو عبد المطلب جو ہے وہ کتنے لوگوں سے لڑیں گے، سب سے تو لڑ نہیں سکتے، تو دیت لینے پہ آمادہ ہو جائیں گے، تو دیت ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے پلان بنایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع جو ہے وہ مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوپہر کو ہی حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ خوشی سے رو پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ مطلب لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں خوشی سے بھی، خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن اریکت یہ ایک صاحب تھے جو کہ نان مسلم تھے، تو ان کو جو ہے وہ اجرت پہ رکھا گیا کہ وہ ہجرت کے سفر میں جو ہے وہ گائیڈ، کیونکہ سفر تو ظاہری بات ہے مدینہ کا معلوم تھا، لیکن وہ معروف روٹ سے جانا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ مدینہ کا جو معروف روٹ تھا اس کے اوپر تو قریش نے پیچھا کرنا تھا، تو وہ ہٹ کے کسی اجنبی رستے سے جانا چاہتے تھے،
اور ظاہری بات ہے اس اجنبی رستے میں بھی صحرا میں بھٹکنا نہیں نہ چاہتے، اور وہ اجنبی رستہ بھی ایسا ہو کہ وقفے وقفے سے ہمیں کچھ لوگ ملیں جہاں ہم اپنے کھانے پینے کی ضرورت یا کوئی اور اس قسم کی مصیبت درپیش آئے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں کوئی وہ زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو وہ عبداللہ بن اریقط جو ہے وہ رستوں کے ماہر تھے، تو ایک غیر مسلم آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کے سفر میں جو ہے وہ بطور گائیڈ جو ہے وہ مقرر کیا۔ اس سے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردم شناسی جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو اس سے بھی دین کے غلبی کی جد و جہد میں کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے یا کوئی اور جن چیزوں کا ایکسپرٹ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہمارا زیادہ زور جو ہے وہ اسکل کے بجائے داڑھی ٹوپی کے اوپر ہو گیا، اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ خیر بہرحال اب بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ احمد جاوید صاحب بتاتے تھے نا، مولانا ایوب دہلوی اپنے استاد جو ہے ان کا قصہ بتاتے تھے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کی مجلس میں کہا، مطلب اپنی کسی بیماری کا تذکرہ کیا کہ یار کوئی اچھا سا ڈاکٹر بتا دو، تو ایک مرید بول پڑے، حضرت ایک جاننے والا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، تہجد گزار بھی ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی اس کو مطلب مرض کی تشخیص کر لے گا یہ مجھے پہلے بتاؤ، یہ نہ بتاؤ کہ وہ تہجد گزار ہے۔ مطلب اچھے ڈاکٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے کام میں ماہر ہے کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بہت خیال کیا، یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جو ہے یہ جو دین کا غلبہ ہوا ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر ہوا ہے، بہت حکمت اور فراست کے ساتھ اس کو لے کے چلے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر ہم اس اعتبار سے اسٹڈی کریں نا ایز اے لیڈر، بہت حکمت، بہت دانائی، بہت وزڈم نظر آتی ہے، بہت زیادہ ایک ایک مرحلے کے اوپر، یعنی ایک ایک بندے کا جو انتخاب ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک پوری کائنات معلوم ہوتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی، تو وہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ وہی تیار کرتی تھی، مطلب پہلی مرتبہ بھی انہوں نے کھانا تیار کیا، یہ بلکہ صحیح بخاری کی روایت حضرت اسماء سے وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت ابو بکر کے گھر میں آپ کے لیے سفری کھانا تیار کیا، تو اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے توشہ دان اور پانی کی مشکیزہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو میں نے ابو بکر سے کہا اپنے والد سے، اللہ کی قسم مجھے اپنے کمر بند کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی، مطلب عورتیں جو ایک دوپٹہ اپنے پاس رکھتی تھیں یا وہ کس کے باندھ لیتی تھی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اپنے کمر بند کے 2 حصے کر لو، ایک سے پانی کے برتن کو باندھو اور دوسرے سے توشہ دان کو باندھو، مطلب انہوں نے سواری پہ لٹکانا بھی تھا نا اس کو باندھ کے توشہ دان کو، تو میں نے ایسا ہی کیا، اس وجہ سے میرا نام جو ہے وہ ذات النطاقین پڑ گیا، مطلب 2 پلوؤں والی۔ خیر اتنا سا بھی تعلق مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کسی نے جو ہے وہ خاتون نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے کھانا باندھ دیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہمارے سارے اعمال کی نسبت بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر کے دور میں کسی نے کہا، اب ظاہری بات ہے فتوحات بہت ہو گئی تھی حضرت عمر کے دور میں، اور حضرت عمر کی اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا، شخصیت تھی، تو کسی نے کہا کہ عمر کا رتبہ ابو بکر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس پہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ عمر کو ابو بکر کے ساتھ مت ملاؤ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رات جو ابو بکر نے غار ثور میں گزاری ہے میری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ تو خیر بہرحال مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب لوگ اگر صحیح معنوں میں سیرت کا مطالعہ کریں، صحیح معنوں میں مطالعہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنا کام آ جانا اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے سارے اعمال ایک طرف اور ان لوگوں کا اتنا کام آ جانا، پھر بندہ کبھی بھی صحابہ کے اوپر تان کا دروازہ جو ہے وہ نہیں کھول سکتا ہے، جیسے خاص طبقے نے کھول لیا۔ اور صحابہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو سمجھتے تھے، دیکھیں سمجھتے تھے تو ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا، تو ان لوگوں نے بھی قدر کی،
ایسے دیکھیں نا، ایک اور روایت آتی ہے، ایک صاحب جو ہے وہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں صبح صبح عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ آپ ابن زبیر سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح آپ اللہ کے حرم کو حلال خیار کریں گے. یعنی جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہاں پہ خلافت تھی حجاز میں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا معاذ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر اور بنو امیہ کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ حرم پاک کی بھی حرمتی کریں. مطلب عبداللہ بن زبیر اور بنو امیہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی جو حرم میں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا اختلاف ہوا ہے، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ساتھ میں کیا کہا، اللہ کی قسم میں تو کسی صورت جو ہے وہ اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لوگوں نے مجھے ابن زبیر کی بیعت کے متعلق کہا تھا، لیکن میں نے بیعت نہیں کی. لیکن اس لیے نہیں کی کہ میں ان کو قابل نہیں سمجھتا. مجھے ان کی خلافت تسلیم کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، یعنی آپ کی مراد زبیر بن عوام تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے حواری ہیں. ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے. ان کے نانا کون تھے؟ حضرت ابو بکر. ان کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف تھا. ان کی والدہ اسماء ذات النطاقین تھی. ان کی خالہ عائشہ ام المومنین ہیں. ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ان کی دادی ہیں. پھر وہ خود بھی اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن مجید کے عالم. اللہ کی قسم اگر بنو امیہ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو وہ قرابت دار اور رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کریں گے، اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں گے تو حکومت کریں کیونکہ وہ ہمارے ہم پلہ اور عزت والے ہیں. لیکن عبداللہ بن زبیر نے تو ابن طوید، بنو اسیمہ اور بنو حمید کو ہم پر ترجیح دی. اصل میں یہ وجہ تھی کہ یہ قریش سے نہیں تھے. بنو امیہ یہ بھی قریش میں سے تھے، ٹھیک ہے. تو بنو امیہ اور عبداللہ بن زبیر کا آپس میں جھگڑا ہوا. تو مروان جو ہے وہ ایک طرف تھا، مروان بن حکم، اس نے اپنی خلافت قائم کر لی شام وغیرہ میں. وہاں جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہولڈ تھا، اور حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے 7-8 سال تک ان کی خلافت رہی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ہے وہ کچھ ایسے قبائل کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا یا ان کو اپنا جو ہے وہ مطلب حمایتی بنایا جو کہ قریشی نہیں تھے. اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کو جو ہے وہ ناراضی تھی، رنجش تھی. قریش کے علاوہ کو وہ کہتے تھے بنو امیہ آ جائیں. ان کا یہ انداز تھا کہ بنو امیہ آ جائیں، وہ ہمارے ہم پلہ ہے، قریش ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ قریش میں جو ہے سردار ہوگا یا قریش میں سے خلیفہ ہوگا. لیکن وہ قبائل جو قریش سے باہر ہیں، تو یہ مسائل تھے. باقی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور اس مقام اور مرتبے سے وہ انکاری نہیں ہوتے تھے اس سارے اختلاف کے باوجود. عبداللہ بن عباس نے بیعت نہیں کی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت نہیں کی تھی. لیکن یہ پوری روایت آپ پڑھ جائیں تو بہت گہرا تبصرہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے. آخر میں جا کے وہ کہنے لگے کہ اصل میں مجھے ان کے مقام اور مرتبے کا جو ہے وہ نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا، مطلب ایسی ان کی شان ہے. اصل بات یہ ہے کہ سیاسی بصیرت وہ نہیں ہے ان میں جو کہ بنو امیہ میں ہے. آخر میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. دیکھیں وہ تو اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ سمٹتے چلے جا رہے ہیں. تو میں کیسے ان کی حمایت کروں، کیسے ان کی حمایت کروں؟ تو خیر بہرحال اختلافات کی بنیادیں تھیں، سیاسی بنیادیں تھیں. وہ اختلافات ہوئے بھی، لیکن ان سب اختلافات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کا احترام کرتے تھے. اب تو خیر ہم تو خیر بہرحال جیسے کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کریں. نہیں قریش میں سے ہیں، بنو امیہ قریش میں سے ہیں. وہ بہرحال ایسی من گھڑت چیزیں لے آتے ہیں. ایسی بنو امیہ تو تیسری نسل میں اوپر جا کے آپ کے پردادا کے کزن تھے نا امیہ، ہاشم کے کزن تھے نا، ہم نے شجرہ میں دیکھا. ایسے نہیں مانتے. وہ ایسی فضول سی ایک بیکار سی بات، جھوٹی روایتیں لے آتے ہیں کہ ان کی ماں جو ہے نا وہ فلاں جگہ سے تھی، حالانکہ ماں تینوں کی ایک ہی تھی. تو ماں جو ہے وہ ماں چلے ہو بھی جائے، باہر سے ہو بھی جائے تو اس سے کیا نسب بدل جاتا ہے.
مطلب اگر اس طرح سے آپ بات کریں گے تو سارے سید زادے تو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے ہیں نا، ایسے بیکار سی ایک بات کرتے ہیں بس، فلاں جو ہے وہ لونڈی سی تھی ان کی، وہ باپ تو ایک ہی تھا نا، چلو وہ مان بھی لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویسی روایتیں بیکار سی ہیں، من گھڑت سی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد میں سے تھے. چلو مان بھی لیا کہ ماں مختلف تھی، تو ماں کے مختلف ہونے سے کیا شجرہ بدل جاتا ہے؟ شجرہ اور نسب تو چلتا ہی باپ سے، چلتا ہی باپ سے. بلکہ بنو عباس نے بعد میں جو جھگڑا کیا فاطمیوں کے ساتھ، انہوں نے اکٹھے جو ہے نا وہ یہ ریوولٹ کیا نا دونوں نے اس کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف. بنو عباس اور فاطمیوں نے دونوں نے مل کے جو ہے وہ، اب جب یہ کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر بنو عباس نے فاطمیوں کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا. اور وہاں جھگڑے میں یہی بات سامنے ہے کہ کس کا نسب عالی ہے. بنو عباس نے کہا ہمارا نسب عالی ہے کہ ہم مرد کے واسطے سے، ہمارا آپ سلم سے جو تعلق ہے وہ مرد کے واسطے سے، یعنی آپ کے چچا عباس کے واسطے سے. اور جو فاطمی ہیں ان کا جو تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو وہ عورت کے واسطے سے، تو ہمارا شجرہ ان سے عالی ہے، تو ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. اور اس لیے بنو عباس غالب آ گئے. پھر فاطمی ان کے خلاف ریوولٹ کرتے رہے، جیسے وہ نفس زکیہ کا تذکرہ آتا ہے اور لوگوں کا. یہ جو بات ہے نا اہل تشیع کی، یہ بہت کمزور بات ہے، کمزور بات ہے، ٹھیک ہے، کہ عورت کا واسطہ ہے. وہ تو سارے اسی بنیاد پہ کھڑے ہیں، وہ تو سارے اسی بنیاد پہ کھڑے ہیں، وہ تو اپنی بنیاد ڈھا رہے ہیں یہ بات کر کے کہ عورت کے واسطے سے جو ہے وہ نسب کمزور ہو جاتا ہے. بے بنیاد سی بات ہے. خیر بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ابتدا جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی. اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے قیام کیا وہ غار ثور میں. یہ کچھ نظر آ رہا ہے کافی چھوٹا ہو گیا، اصل میں اس کو بڑا کریں گے تو یہ نا پھیل جاتا ہے، پکسل اس کے جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں. خیر میں ذرا لیزر سے اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں. یہ مکہ ہے، یہ والا، یہ جو مکہ ہے، تو مکہ سے یہ نیچے ہے غار ثور، یہ نیچے ہے، یہ ٹرائی اینگل سی جو بنی ہوئی ہے. تو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے ہیں، حالانکہ مدینہ اوپر ہے، یہاں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نیچے آئے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے، اپوزٹ ڈائریکشن، ٹھیک ہے. یعنی شمال میں اگر آپ نے جانا تھا تو آپ نے جنوب میں سفر کیا. تو غار ثور جو ہے وہ مکہ سے یہ نیچے کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ہے، سمندر سے کوئی تقریباً 760 میٹر جو ہے وہ بلندی کے اوپر ہے. تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے. تو اللہ کے رسول نے کہا بھی کہ ابوبکر کیا ہو گیا؟ یہ کہتے تھے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اگر مصیبت آنی ہے تو میرے اوپر آئے. مطلب انہیں یہ تھا کہ اب قریش پیچھا کر رہے ہیں، کسی نے دور سے دیکھ لیا، کوئی تیر ویر پھینک دیا، تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے تو مجھے لگ جائے. خیر بہرحال تو وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے پورے سفر میں اس طرح سے. تو رستے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے، تو حضرت ابوبکر نے پھر آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، بلکہ کندھے پہ اٹھا کے جو ہے وہ وہاں پہ غار ثور میں لے کے گیا. تو وہاں جا کے پھر اس کا تذکرہ تو خیر قرآن میں بھی آتا ہے، اذ ہما فی الغار، حدیثوں میں بھی آتا ہے ثانی اثنین، جو 2 میں سے دوسرا تھا. یہاں پہ بھی وہ لوگ باز نہیں آئے، یہاں پہ بھی وہ لوگ باز نہیں آئے. مطلب قرآن میں بھی آ گیا اور جو ہے وہ حدیثوں میں بھی آ گیا. تو عجیب و غریب قسم کی تعویلیں. اللہ کے رسول تو چاہتے نہیں تھے، ابو بکر نے مجبور کیا، خواہ ساتھ چل پڑے، یہ اور وہ. بیکار لوگ، بیکار لوگ. لیکن جس کا ذہن منفی بنا دیا گیا تو اس نے ہر جگہ منفی بن جانا، ہر جگہ منفی بن جانا. اس نے قرآن کو بھی جو ہے وہ اڑا دینا، تو آپ اس کو حدیث کیا سمجھائیں. تو خیر بہرحال
وہاں غار میں سوراخ تھے، تو حضرت ابوبکر نے جا کے جو بھی کپڑے وغیرہ تھے ان کے پاس تھے، تو انہوں نے وہ سوراخ سب سے پہلے بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، روایتوں میں آتا ہے، تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر کے آنسوؤں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، تو کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر نے یہی کہا کہ کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، تو وہ سانپ نے کاٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن وغیرہ لگایا، تو اس سے وہ زہر کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو 3 راتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے، 3 راتیں رہے۔ اور ایک تو حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر، ان کا تذکرہ ملتا ہے، یہ ان کی ایج زیادہ نہیں تھی، کوئی 13 برس ہوگی اس وقت، ٹین ایج میں تھے، تو یہ بکریاں چرانے وہاں پر آ جاتے تھے غار کے قریب، تو یہ پھر آ کے جو ہے وہ اطلاعات دیتے تھے کہ قریش جو ہے وہ جو باتیں سنتے تھے مکہ میں، وہ آ کے اطلاعات دیتے تھے غار میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو۔ حضرت ابوبکر کے ایک آزاد کردہ غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے نکلتے تھے، تو اس طرف آ جاتے تھے اور اس طرح ان کو تازہ دودھ وغیرہ مل جاتا تھا۔ ہاں ہے، ہاں یہ پوائنٹ آؤٹ ہے، ایک منٹ میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ مکہ ہے نا، مکہ یہ جو یلو سے نظر آ رہا ہے یہ مکہ ہے، اس کے نیچے یہ پہاڑ بنا ہوا ہے، یہ والا، یہ غار ثور ہے نیچے، یہ مکہ سے جو ہے وہ تقریباً نیچے 3 میل ہے، آپ کہہ لیں کو 5 کلومیٹر بنتا ہے، تو اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ مکہ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں 5 کلومیٹر گئے، یہ نیچے یہاں پر یہ جگہ ہے۔ تو اس لیے قریش کو زیادہ وہ نہیں ہوا کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے، تو وہ مدینہ کے راستے پہ ڈھونڈتے رہے، مدینہ کے راستے پہ ڈھونڈتے رہے۔ ہاں نہیں، ہاں حضرت ابوبکر کے خاندان والوں کو پتا تھا، اللہ کے رسول اس کو بھی چھپانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو باہر نکال دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے وسلم یا تو آپ کے اہل خانہ ہیں، یعنی حضرت عائشہ تھی، یا میرے اہل خانہ ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کر لی، ان کی موجودگی میں کر لی، تو ان کو پتا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی بکر اس لیے تو آتے تھے وہاں پہ خبریں دینے کے لیے، عامر بن فہیرہ جو ہے وہ بکریاں چرانے آ جاتے تھے، حضرت اسماء کھانا تیار کرتی تھی جو وہ لے کے آتے تھے، عبداللہ بن ابی بکر وہ کھانا بھی لے کے آتے تھے 3 دن تک۔ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ وہ ابھی حیات تھے، یہ حضرت ابوبکر کا خاندان ہے، ان کی 4 نسلیں صحابہ میں آتی ہیں، 4 نسلیں، یعنی حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابوبکر بھی صحابی ہیں، اور حضرت اسماء بھی صحابی ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں، پھر ان کے بعد عبداللہ بن زبیر دیکھیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، 4 نسل۔ خیر بار، تو حضرت ابو قحافہ جو ہے نا 5-6 ہزار درہم تھے کہتے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس، وہ ساری لے گئے اپنے ساتھ، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو پھر دادا جان گھر میں تھے تو وہ بچیوں کو یہی کہتے تھے کہ تمہیں ابوبکر دوہری مصیبت میں مبتلا کر گیا، مطلب خود بھی چلا گیا تمہیں اکیلا چھوڑ کے، دوسرا کو مال وال بھی نہیں چھوڑ کے گیا، سارا کچھ لے گیا۔ تو حضرت اسماء سمجھدار تھی، وہ 27 تھی ان کی ایج اس وقت۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی تھی، 17 سال عمر تھی، اور نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی، لیکن بہرحال صحیح روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں، ان کی عمر چھوٹی تھی، 17 نہیں تھی، 7 سال ہی تھی، لیکن حضرت اسماء کی عمر بڑی تھی، وہ تقریباً 27 سال تھی۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل وہاں گیا اور اس نے ان کے تھپڑ وپڑ بھی مارے، پوچھا ہے، سختی بھی کی، لیکن وہ نہیں بولی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اس کو بھی یہ اندازہ تھا کہ گھر والوں کو کیوں بتا کے نکلیں گے، اگر نکلیں گے
کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے پیچھے جا کے گھر والوں پہ سختی کرنی ہے، ان کو بھی اس کا اندازہ ہوگا، تو اس نے بھی زیادہ وہ پھر پیچھا نہیں کیا. خیر بات. تو حضرت اسماء جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنے دادا کو کہا کہ نہیں، ہمارے والد بڑا مال چھوڑ کے گئے، وہ نابینا تھے تو وہ تھیلی جو ہے نا ان کے پاس لے گئی، اس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ جی پتھر وتھر تھے یا کیا تھا باہر، یہ دیکھیں ہاتھ لگا کے دیکھیں کافی مال چھوڑ گئے. وہ پھر وہ ان کو سکون اور اطمینان ہو گیا. خیر بہرحال جب اللہ کے وسلم نکلے ہیں اور غار ثور میں جا کے آپ نے 3 دن تک قیام کیا، تو اب قریش پیچھے سے حواس باختہ ہو گئے. بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نکلے ہیں تو قریش باہر کھڑے تھے اور آپ نے وہ مٹی اٹھائی ہے اور ان کی طرف پھینکی ہے. قرآن میں بھی تذکرہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. تو وہ سارے اندھے ہو گئے، مطلب کچھ انہیں نظر نہیں آیا، اور اللہ کے وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے گئے تھے کہ امانتیں واپس کر کے آپ نے بعد میں مجھ سے مدینہ میں آ ملنا. تو صبح جب قریش نے دیکھا تو وہاں بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا. خیر بہر حضرت علی بھی جو ہے وہ چھوٹے تھے، انہوں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا بھائی مجھے تو کچھ نہیں پتا، یہ امانتیں ہیں جو مجھے دے گئے، بس یہ میں نے واپس کرنی. تو خیر وہ اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور 100 اونٹ جو ہے وہ انعام رکھا انہوں نے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے یا قتل کر دے اس کے لیے 100 جو ہے وہ اونٹ ہے. تو اب اس وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر نکل گئے. تو 3 دن بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں غار ثور سے 3 دن بعد. اور حضرت ابو بکر نے ٹائم دیا ہوا تھا عبداللہ بن اریقت کو کہ فلاں جگہ تم نے وہ اونٹنیاں لے کے پہنچ جانا ہے. ابھی تک تو یہ پیدل سفر تھا، آگے اونٹنیوں پہ کرنا تھا اور اس کے ساتھ اجرت بھی طے کی ہوئی تھی، اور اس جگہ پہ انہوں نے ملنا تھا 3 دن بعد. تو وہاں گئے اور تو وہاں عبداللہ بن اریقت جو ہے وہ اونٹنیاں لے کے کھڑا تھا. پھر اس کی سرپرستی میں پھر جو ہے وہ آگے یہ سفر طے ہوا. یہ دیکھیں نا، یہ 2 روٹ ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ نظر آ رہا ہے تو ایک تو یہ ریڈ کلر کا روٹ ہے، یہ ریڈ کلر کا جو روٹ ہے یہ یہاں سے جا رہا ہے، یہاں سے مدینہ. یہ وہ تھا جس پہ قریش سفر کرتے تھے، جو معروف روٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روٹ اپنایا یہ گرین کلر کا تھا، یہ گرین والا. یہاں سے مطلب یہ کراس تو اس کو کر رہا ہے لیکن بالکل ہٹ کے چل رہا ہے، اس کو کراس ڈال رہا ہے ہر جگہ سے، ہاں زگ زیگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں بھی جا کے اس کے جا کے تھوڑا سا پیرالل ہوا ہے کہیں کہیں جا کے، لیکن وہ بھی ذرا ہٹ کے. تو یہ رستہ اللہ کے رسول وسلم نے جو ہے وہ اختیار کیا تھا. یہ مقام حدیبیہ کا، یہ مکہ کے قریب ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. یہ مقام ہے یہاں قدید کی وادی میں جو ہے، جو سراقہ بن مالک کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پہ ہوا تھا قدید کی وادی میں. یہ قدید سے اوپر جو ہے یہ ام معبد یا میبد جن کا تذکرہ ملتا ہے، جن سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی تھی، ایک خاتون، بکریوں کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ دوہا تھا. ٹھیک ہے، یہاں اوپر جا کے یہ بنو اسلم یہاں پر ہے جہاں حضرت بریدہ اسلمی جو ہے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال یہ آپ اس کو دیکھیں گے، اس میں سلائیڈ وغیرہ میں شیئر کر دوں گا تو اس میں کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ مقامات کے نام ادھر آتے رہتے ہیں درمیان میں. تو اب رستے میں جو ہے کافی سارے واقعات ہوئی، ان میں ایک تو سراقہ بن مالک کا واقعہ کافی معروف ہے. یہ بنو مدلج کا سردار تھا، یہ جو قدید کی وادی ہے وہاں پہ یہ بنو مدلج جو ہے وہ آباد تھے. اب قریش کی خبر تو کافی جگہ پھیل چکی تھی، تو سراقہ بن مالک خود ہی اس نے بیان کیا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے آ کے خبر دی کہ کچھ لوگ یہاں سے گزر رہے. یہ بھی راستے سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو لگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہم پیچھا کرتے ہیں، اس نے کہا نہیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. مطلب اسے یہ تھا کہ میں اکیلا انعام پا لوں. میں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ابھی ادھر سے ہو کے آیا ہوں. یہ اس کو ویسے ہی شبہ ہو گیا. یہ پھر وہاں بیٹھا رہا ہے، اس نے کہا میں وہاں بیٹھا رہا ہوں تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ فوراً اٹھ کے چلا گیا.
تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں تیزی سے گھر نکلا اور گھوڑا تیار کیا اور میں نے پیچھا کیا. خیر یہ تو روایتوں میں بھی ملتا ہے اس پیچھا کرنے کا. تو جب آپ وسلم کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. تو اس نے کہا حضرت ابوبکر دیکھتے تھے لیکن اللہ کے وسلم آگے دیکھے چلے جا رہے تھے. تو حضرت ابوبکر اللہ کے وسلم کو کہتے تھے کہ وہ آ گئے, پیچھے پہنچ گئے. اور وسلم کہتے تھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو پھر اللہ کے وسلم نے دعا کی تو اس کا جو ہے نا وہ گھوڑا پیٹ تک جو ہے وہ ریت میں دھنس گیا, یعنی اس کی ٹانگوں سمیت. تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ ایسے ہوا, پھر آخر میں اس کو سمجھ میں آ گئی. تو اس نے اللہ کے وسلم کو پکارا اور کہا کہ مجھے امان دیں, اور مجھے اس بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے میں پکڑ میں آ رہا ہوں, تو میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ وسلم نے اس کو امان دی, وہ آ گیا آپ کے پاس. تو یہ 4 لوگ تھے نا, اللہ کے وسلم تھے, حضرت ابوبکر تھے, اور عبداللہ بن اریکت تھے, اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عامر بن فہیرہ یہ بھی ساتھ تھے, جو حضرت ابوبکر کے جو ہے وہ آزاد کردہ غلام تھے, ان کو بھی ساتھ لے لیا تھا حضرت ابوبکر نے. خیر بہرحال تو پھر حضرت ابوبکر نے جو ہے مطلب ان کو قریب آنے کا کہا تو وہ قریب آئے. تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں بات یہ, جس قسم کا معاملہ میں نے آپ کا دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی قوم پہ غالب آ جائیں. تو آپ مجھے ایک تحریر لکھ دیں کہ جب آپ اپنی قوم پہ غالب آ جائیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے, مطلب یہ واقعہ یاد کر کے اس وقت کو بدلہ نہ لیں. تو آپ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ سے کہا, تو انہوں نے ان کو ایک تحریر لکھ دی چمڑے کے اوپر کہ ان کے لیے امان ہے. پھر آپ وسلم نے اسے یہ بھی کہا کہ سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب کسرا کے جو کنگن ہیں نا تم پہنو گے. تو خیر اس نے یہ بات بھی یاد میں رکھی. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کے کنگن آئے بھی تو یہ بات عام ہو چکی تھی, تو حضرت عمر نے پھر اس کو بلوایا اور اس کو وہ کنگن دیے تھے, کسرا کے کنگن دیے. سراقہ بیسیکلی خیر اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں تھے, جیسے بدو ہوتے ہیں, بدو ٹائپ آدمی. تو انہوں نے ایک کام کیا, اللہ کے وسلم نے کہا دیکھو بات یہ تم واپس جانا ہے تو تم نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا. تو یہ واپس گئے ہیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب یقین ہو گیا کہ آپ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا, اور وہ واقعہ بھی شاعری میں بیان کیا. اب شاعری تو آگ کی طرف پھیلتی تھی, وہ جب شاعری پھیلی ہے تو اس نے وہ سب کچھ جو دیکھا تھا اس نے وہ سارا بیان کر دیا کہ میرا گھوڑا پکڑا گیا, یہ ہوا وہ ہوا. تو وہ تو لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے, وہ قریش کو ایک نئی مصیبت پڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. میرے خیال میں یہی روایت ہے, ہاں یہی روایت ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3615 حضرت برا بن عازب سے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عازب نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت کی تو آپ وہ واقعہ بیان کریں. تو حضرت ابوبکر نے پھر بیان کیا کہ ہم رات بھر چلتے رہے. ٹھیک ہے, اگلے دن بھی سفر جاری رکھا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی, یعنی 1 رات اور آدھا دن سفر کیا ہم نے. راستہ بالکل سنسان تھا, ادھر سے کوئی آدمی گزرتا دکھائی نہ دیتا تھا. اس دوران میں ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے نیچے دھوپ نہ تھی بلکہ سایہ تھا, لہٰذا ہم نے وہاں پڑاؤ کیا. میں نے آپ وسلم کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک جگہ ہموار کی, وہاں پوستین بچھائی اور عرض کیا اللہ کے وسلم آپ یہاں آرام فرمائیں, میں آپ کے آس پاس کی نگرانی کرتا ہوں. چنانچہ آپ وسلم سو گئے اور میں آپ کے آس پاس کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا. اتفاق سے مجھے ایک چرواہا ملا, وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو اسی چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے نیچے ہم نے پڑاؤ کیا تھا. میں نے اس سے پوچھا برخوردار تو کس قبیلے سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ کے ایک شخص کا غلام ہوں. اب انہیں یاد نہیں ہے کس کا تھا. تو میں نے اس سے کہا کیا تیری بکریوں سے دودھ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. میں نے پوچھا کیا تو ہمارے لیے دودھ نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ لایا تو میں نے اس سے کہا کہ اس کے تھنوں کو مٹی, بالوں اور دوسری علائشوں سے صاف کرو. ٹھیک ہے, خیر بہرحال پھر انہوں نے وہ کیفیت بیان کی. پھر ایک لکڑی کے پیالے میں دودھ نکالا اور ایک چھاگل تھی ان کے پاس جو وہ مکہ سے لے کے آئے تھے حضرت ابوبکر کے پاس, تو اس سے وہ پانی پیتے تھے, وضو بھی کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو میں نے بیدار کرنا مناسب خیال نہ کیا, لیکن اتفاق ہوا کہ آپ جو ہے وہ اسی وقت بیدار ہو چکے. تو میں نے دودھ میں پانی ڈالا, مطلب وہ ٹھنڈا ہو جائے نا, گرمی بہت زیادہ تھی.
تو اللہ کے رسول نے اسے نوش فرمایا. چنانچہ آپ نے وہ دودھ پیا جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اب چلنے کا وقت ہو چکا ہے. چنانچہ ہم سورج ڈھلنے کے بعد وہاں سے چل پڑے. اب یہاں سے وہ آگے پھر واقعہ ہے کہ سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچا. میں نے کہا اللہ کے وسلم کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے. آپ نے کہا فکر مت کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کا گھوڑا اس سمیت پیڑ تک زمین میں دھنس گیا. ٹھیک ہے، تو سراقہ نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ دونوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اب آپ دونوں میرے لیے دعا کیجیے، اللہ کی قسم آپ سے میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو تلاش کرنے والوں کو واپس کر دوں گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس نے زمین سے نجات حاصل کی. پھر وہ جس سے ملتا اسے کہتا کہ میں تلاش کر چکا ہوں، ادھر کوئی نہیں. وہ ہر ملنے والے کو یہ کہہ کر واپس لوٹا دیتا تھا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پوری طرح نبھایا. امی معبد کا بھی تذکرہ ملتا ہے وادی قدیت سے آگے. یہ خاتون تھی، بعد نے امی معبد بھی لکھا ہے، واللہ عالم کیا نام تھا. تو بنو خزاع کا یہ علاقہ تھا. بنو خزاع وہی تھے، بلکہ ان کا تعلق خود بھی خزاع سے تھا جن کو قریش نے نکالا تھا نا مکہ سے، وہ جو پرانی ہسٹری ہم نے پڑھی تھی. تو حضرت ابوبکر نے ان سے کہا تھا جب ان کا خیمہ دیکھا رستے سے گزر ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہمیں کچھ گوشت اور دودھ چاہیے، ہم آپ کو اس کی رقم دے دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر ساتھ درہم وغیرہ لے کے گئے تھے. تو وہ غریب خاتون تھی، مفلوق الحال تھی، کہنے لگی کہ میں ویسے ہی ضیافت کر دیتی آپ لوگوں کی. مطلب عرب مہمان نواز تو تھی، یہ ان کے اندر اخلاقی قدر ہوتی، بہت نمایاں تھی. مہمان نوازی جو ہے، بہادری، شجاعت، مہمان نوازی، فیاضی، یہ بہت عام تھا. تو کہنے لگی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میری بکریاں جو ہے وہ ریوڑ چڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے. ان کے شوہر لے کے گئے تھے، معبد ان کا نام تھا، ابو معبد ان کا نام ملتا ہے. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول نے ایک بکری دیکھی جو بہت مطلب بیمار تھی اور شاید اسی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی تھی. تو آپ وسلم نے کہا کہ اگر ہم اس بکری سے کچھ دودھ لینا چاہیں تو اس نے کہا یہ تو ریوڑ کے ساتھ گئی نہیں بیماری کی وجہ سے، یہاں پہ کھڑی ہے، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے. تو اس نے کہا بالکل اجازت ہے. تو آپ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو خیر وہ دودھ سے بھر گئے. تو آپ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا، وہ اس میں دودھ دوہا، پھر سب لوگوں نے پیا، معبد نے بھی پیا. جب سب نے سیر ہو کے پیا تو پھر آپ وسلم نے دوبارہ اس کا دودھ دوہا. جب دوبارہ دودھ دوہا ہے تو پھر ان کو کہا کہ یہ اب آپ رکھ لیں. پھر ان کے جب شوہر آئے ہیں واپس تو انہوں نے جب اتنا زیادہ دودھ دیکھا تو انہوں نے کہا بکریاں تو میں لے کے گیا ہوا تھا، تو یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو پھر معبد نے جو ہے وہ کچھ اشعار وغیرہ کہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی بیان کیا تھا، وہ سیرت کی کتابوں میں کافی معروف ہوا. معبد کا جو حلیہ تھا، بہت ذہین خاتون تھی، بہت ذہین تھی. بکری وہ ان کے پاس رہی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر کے دور تک رہی ہے، کافی دودھ دیتی تھی. اس کے بعد سے وہ کبھی جو ہے وہ مطلب اس نے دودھ دینا چھوڑا نہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ رستے میں لوگ پوچھتے بھی تھے حضرت ابوبکر سے، کیونکہ وہ ایک طرح سے قافلے کے امیر تھے. حضرت ابوبکر یہی کہتے تھے کہ اپنا تعارف کرواتے تھے اور ساتھ میں کہتے تھے کہ یہ میرے گائیڈ ہے، یہ میرے رہنما ہے، ہادی ہے. اس طرح سے کہہ کے بات ڈال دیتے تھے. تو آگے چل کے بنو اسلم جو ہے ان کے قبیلے سے جو ہے وہ مقام غمیم ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ بنو اسلم کے ایک سردار تھے بریدہ اسلمی کا بھی کافی تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں. اسلم قبیلی کی وجہ سے اسلمی معروف تھے. تو ان سے ملاقات ہوئی، یہ بھی آپ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے انعام کے لالچ میں. آپ وسلم کی جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو یہ ایمان لے، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان لے آئے، قبیلے کے لوگ بھی ایمان لے آئے. تو رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ہاں بھی بسر کی تھی، بریدہ اسلمی کی. بلکہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب یہ مدینہ کے قریب تھے کہ مدینہ کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مطلب مدینہ میں آپ داخل ہو تو جھنڈا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. پھر انہوں نے اپنی مطلب عربوں میں یہ رواج بھی تھا، ٹھیک ہے، مطلب
کوئی قافلہ جا رہا ہے نا تو وہ اپنا جھنڈا ساتھ لے کے جا رہا ہے، مطلب آپ ایک شان کے ساتھ داخل، ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، اس کا جھنڈا بنایا ایک لاٹھی کے اوپر رکھ کے، اور پھر اللہ کے وسلم کے آگے آگے چلے۔ ہم اس طرح سے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ خیر بہرحال یہ پھر ساتھ وہ تو آگے چل کے نا، وہ تو قباء میں آتے تھے وہ لوگ، یہ تو ابھی قباء سے بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ جو تھے برادہ اسلم، یہ پھر احد کے بعد مدینہ منتقل ہو گئے تھے، ابھی نہیں منتقل ہوئے تھے۔ جوفا کے مقام پہ پھر آگے آپ پہنچے، اس کا بھی یہاں پہ ہوگا جوفا کا مقام۔ تو یہاں جو ہے وہ پھر جا کے کچھ اونٹ آپ نے دیکھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بنو اسلم کے لوگ ہیں، اوس بن عبداللہ اسلمی، یہ اس کے اونٹ ہیں۔ تو وہ بھی اسلام انہوں نے قبول کیا، آپ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی، بلکہ آپ کو اپنے بہترین اونٹ بھی دیا کہ آپ اس پہ سواری کریں، بلکہ اپنا غلام بھی ساتھ لگا دیا، مسعود نام تھا ان کا، اللہ کے رسول کو جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر آئے۔ مطلب وہ لوگ جو ہے وہ مہمان نواز لوگ تھے، قدر کرنے والے لوگ تھے۔ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت زبیر جو ہے ان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، بعض روایتوں میں یہ بھی حضرت طلحہ کا، تو راستے میں مدینہ کے قریب اللہ کے وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت ابو بکر کو بھی جو ہے وہ جوڑے جو ہے وہ تحفے میں دیے۔ اس طرح کے کافی سارے واقعات ہجرت کے سفر میں جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ قباء میں آ کے انتظار کرتے تھے، قباء میں، قباء کا جو مقام ہے یہ یہاں قریب ہے، یہاں پہ مدینہ کے قریب ہے، 1 منٹ یہاں پہ، یہ اوپر مدینہ ہے تو یہ نیچے قباء ہے۔ تو مدینہ کے لوگ قباء میں آتے تھے، جو ہے وہ انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع تو ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کب ہونی۔ مدینہ کی جو صورتحال تھی اس میں ایک تو یہودی آباد تھے، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور دوسرے انصار تھے جو مقامی لوگ تھے، لوکلز تھے۔ یہودی کب آئے ہیں یہاں پہ، اس کے بارے میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا فلسطین پہ، تو اس کا ٹائم ہو گیا میرے خیال میں، وہی ہے، چکر نہ لگاؤ، 10 منٹ بعد آ جانا، 10 منٹ بعد آنا، ابھی کلاس ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مقامی جو لوگ تھے مدینہ کے، ایک تو انصار تھے اور دوسرا یہود تھے۔ تو انصار کو یہود پہ بالادستی حاصل تھی، صاف ظاہر ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ بھی تھے اور وہ مقامی لوگ بھی تھے، عربوں کی سرزمین تھی، اور یہ تو یہود تو یہاں پہ مہاجر تھے۔ تو انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کا مطلب بھیڑیا ہوتا ہے، خزرج کا مطلب جو ہے وہ شیر، آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ صورتحال تھی۔ بنو قینقاع جو ہے وہ ان کے پڑوسی تھے، یعنی اوس اور خزرج کے پڑوس میں رہتے تھے بنو قینقاع۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ ذرا ہٹ کر تھے، مدینہ سے آپ کہہ لیں جو اس کی آبادی سے ذرا باہر تھے، 2 قبیلے۔ بنو قینقاع مدینہ کی قریبی تھی۔ تو مدینہ کی جو 2 مارکیٹس تھی، گولڈ کی اور اسی طرح سے جو اسلحہ کی مارکیٹ تھی، اس کے اوپر بنو قینقاع حاوی تھے، غالب تھے۔ یعنی اسلحہ کیا ہوتا تھا، یہی نیزہ ہو گیا، تیر ہو گیا، کمان ہو گئی، تلوار ہو گئی، یہ چیزیں، زرہ وغیرہ بھی یہ وہ لوگ بناتے تھے۔ اور گولڈ میں جیسے زیورات ہو گیا، اور اسی طرح جو سکے ہوتے تھے، جیسے کرنسی اس وقت کی تھی، درہم اور دینار تھا، دینار وغیرہ گولڈ کا ہوتا تھا۔ تو عرب جو ہے یہودیوں کو سالب کہتے تھے، لومڑیاں، اس کی وجہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سازشی ہیں اور ہمارے درمیان لڑائیاں کرواتے ہیں، تو جنگ کی آگ وہ بھڑکاتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو برداشت کیا ہوا تھا۔ اس کے مختلف فیکٹرز تھے، وہ ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہودی جو ہے وہ بیسیکلی 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جو ہے وہ حملہ کیا فلسطین پہ، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر جو بچے کچے تھے وہاں سے نکلے اور پھیل گئے۔ تو یہ کوئی 132 یا 35 کے درمیان
یہ پھر نکلتے نکلتے وہاں آئے ہیں حجاز میں، یثرب میں آ کے آباد ہوئے ان کے کچھ لوگ، اور کچھ بعد میں جو ہے وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ تو مہاجر تھے، یہ دونوں قبیلے۔ بنو قینقاع کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ بھی مہاجر تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوکل عرب تھے جو کنورٹ ہو گئے تھے، یہودی ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ عربوں میں یہودیت اختیار کر لی جاتی تھی لیکن بہت کم تھا، ریشو زیادہ نہیں تھی۔ عرب عام طور پہ بت پرست تھے، بہت کم تھا، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ بنو قینقاع بھی اصلاً جو ہے وہ مہاجری تھے۔ تو کوئی تقریباً ان کے جو جنگی مردوں کی تعداد تھی 2000 کے قریب تھی یہودیوں کی۔ یہودی اپنے محلوں میں رہتے تھے، ان کے اپنے محلے تھے، جیسے ہمارے ہاں جیسے کرسچین کمیونٹی ہوتی ہے اسی طرح ان کے اپنے محلے تھے۔ عربوں کے اندر گھل مل کے نہیں رہتے تھے، علیحدہ سے اپنی انہوں نے محلے بنائے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی انہوں نے گڑیاں بنائی، گڑیوں سے مراد جسے ڈیرا کہتے ہیں، ڈیرے ہوتے تھے، یہ ہمیشہ ڈیرا بناتے تھے۔ پھر یہ تھا کہ یہ کوئی ان کے ڈیرے 70 کے قریب تھے یہودیوں کے۔ عربوں کو انہوں نے حلیف بنایا ہوا تھا، بلکہ باقاعدہ ٹیکس پے کرتے تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عرب جو ہے وہ خوش رہتے تھے۔ پھر یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا تھا، کچھ اوس کے ساتھ تھے، کچھ خزرج کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی تقسیم رکھتے تھے اور خود بھی جو ہے وہ تقسیم رہتے تھے۔ بعاث کی جنگ میں بنو قینقاع خزرج کے ساتھ تھے، اور دوسرے جو قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ وہ اوس کے ساتھ تھے۔ تو بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پہ آپ کہہ لیں ان کی بستیاں تھیں، 5 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ تو خیر ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں، یہ بعد میں تذکر آئے گا میثاق مدینہ کا، تینوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے لیکن انہوں نے معاہدے توڑے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا، ایک مسلمان عورت جو ہے، ایک یہودی تھا، کیونکہ یہ تو مدینہ میں تھے نا بنو قینقاع، اب زیورات کی جو مارکیٹ تھی اس کے اوپر ان کا قبضہ تھا، چھائے ہوئے تھے یہ لوگ، تو ایک خاتون نکلی ہے کوئی زیورات وغیرہ بنوانے کے لیے، تو ایک یہودی نے جو غالباً سنار تھا، گولڈ سمتھ تھا، تو اس نے اس خاتون کی مطلب اچھے کمنٹس نہیں پاس کیے، اس کے حوالے سے غلط انداز میں تذکرہ کیا اس نے، تو وہ ایک مسلمان کو غیرت آ گئی، تو اس نے جو ہے وہ اس کو مار دیا، یہودی کو مار دیا۔ عورت نے شور مچایا کہ اس نے مجھے یہ کہا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یہودی کو مار دیا۔ اب وہ ظاہری بات ہے یہودی وہاں قریب میں تھے، تو انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہاں سے نکال دیا، اس واقعے کی وجہ سے یہ پھر خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، کیونکہ معاہدہ یہی تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ امن سے سکون سے رہیں گے، لیکن یہاں چونکہ اس نے شرارت کی تو اب اس سے مسائل پیدا ہو گئے۔ خیر بار ان کی جو مذہبی زندگی تھی، مدرسے تھے، یہودیوں کے باقاعدہ مدرسے تھے، کیونکہ تورات وغیرہ پڑھنے پڑھانے کا رجحان تھا ان کے یہاں، تو اپنے ڈیروں پہ ہی جو ان کے بعض یہودی عالم ہوتے تھے انہوں نے مدارس بنا رکھے تھے، وہاں یہودی بچے جا کے پڑھا کرتے تھے، عبادت گاہیں بھی تھیں انہی ڈیروں کے اوپر۔ اخلاقی حالت بہت کمزور تھی، جادو ٹونا بہت کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آگے تذکرہ آئے گا کہ لبید بن عاصم جو ہے ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا تھا۔ سازشی عناصر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کئی مرتبہ سازش کی، آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا خیبر کے موقع پہ، ٹھیک ہے۔ تو اخلاقی پستی بہت زیادہ تھی، زمانی گفتگو کرنا، رائنا جیسے الفاظ جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جیسے انصار میں عربوں میں تو بہادری تھی نا، تو یہ بزدل لوگ تھے، دھوکہ نفاق عام تھا، منافقین کی بڑی تعداد یہودیوں میں سے تھی، سودی قرضہ لین دین عام تھا، تو اخلاقی پستی جو بھی ہو سکتی تھی وہ ان لوگوں میں تھی۔ تبلیغ نہیں کرتے تھے یہودی، یہ ان کے یہاں شروع سے تھا، لیکن عربوں میں سے کچھ لوگ یہودی ہو جاتے تھے، ہاں رشتہ داری بھی کچھ قائم کر لیتے تھے۔ وہ جو یہودی تھا جس کا تذکرہ آگے آئے گا، کعب بن اشرف، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قتل بھی کروایا، اس کی ماں جو ہے وہ عرب تھی، باپ اس کا جو ہے وہ نہیں، وہ ماں کی طرف سے یہودی تھا جبکہ باپ اس کا عرب تھا، تو یہ رشتے قائم کر لیتے تھے، رشتے قائم کر لیتے تو، لیکن خیر بنیادیں ان کی مضبوط نہیں تھی، اس لیے کہ ایک فارن ایلیمنٹ تھا عرب سویلائزیشن میں، اور فارن ایلیمنٹ جو ہے وہ فارنرز ہی شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈر ہی شمار ہوتے ہیں، تو اس لیے
بنیادیں ان کی مضبوط نہیں تھی. اس لیے میثاق مدینہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تھوڑا دب کے معاہدہ کیا. صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں گے کہ مشرکین دبے نہیں ہیں معاہدے میں، میثاق مدینہ میں وہ دبے ہیں، یہودی دبے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ عرب جو ہے وہ مضبوط تھے، ان کی سرزمین تھی. وہ دبے اس اعتبار سے کہ جیسے آپ وسلم کو مان لیا کہ اختلافات میں فائنل اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مدینہ کا جوائنٹ ڈیفنس ہوگا. تو سازشی عناصر تھے. خیر اس کا تو تذکرہ کافی زیادہ ملتا ہے روایتوں میں. سینکڑوں میں تھے، لیکن کوئی ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہے. میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں. غزوہ بدر تو اتفاقاً ہوا ہے نا، غزوہ بدر جو ہے وہ اتفاقاً ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، آپ تو قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے. اس لیے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، یعنی تیاری سے نہیں نکلے تھے. وہ تو اتفاق سے جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا ہے. قرآن نے بھی یہی تذکرہ کیا. ہاں اصل میں تعداد ہمارے سامنے آتی ہے احد میں. احد میں تقریباً جو ہے وہ 1000 کے قریب لوگ نکلے. احد بھی 3 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 2 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں ہجرت کے. تو اب اس میں یہ جنگی تعداد تھی، یعنی اس کے علاوہ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. خیر بہرحال ہاں کافی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو خیبر کے موقع پہ جو ہے واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے سازش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بکری کی دستی کے اندر زہر جو ہے وہ ملا کے کھلایا گیا. وہ مرہب کی بہن تھی، وہ مرہب جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا. تو ایک صحابی حضرت بشر بن برا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک لقمہ لے لیا تھا. ان کی اس سے جو ہے وہ شہادت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے قصاص میں اس یہودی عورت کو قتل کروایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا تھا لیکن ابھی نگلا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی. آپ نے اس کو پھینک دیا. بعد میں آپ نے اس سے پوچھا بھی تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے یہی کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ کو اطلاع مل جائے گی، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تذکرہ کیا ہے، صحیح روایتوں میں ملتا ہے. اللہ کے رسول نے اس چیز کا ذکر کیا ہے اپنی وفات کے وقت کہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں، اس کا اثر آج بھی محسوس کر رہا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ بھی تذکرہ کیا کہ اس کے بعد جو ہے نا خیبر کے دن کے بعد میں نے ایک دن بھی چین سے نہیں گزارا، مطلب اس کی تکلیف محسوس کی. تو اسی طرح اور بھی روایتوں میں ملتا ہے. ایک تو وہ ہم نے کہا کہ لبید بن عاصم کا تذکرہ ملتا ہے، اس نے آتے ہی جو ہے وہ جادو کر دیا. اس جادو سے خیر کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ لوگ تو خواہ ایسی حدیثوں کے اوپر چڑھ دوڑے کہ حدیثوں میں جو ہے وہ جادو کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دینی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی جیسے وہ آتا ہے نا بخاری کی روایت میں. ہاں صرف دنیاوی معاملے میں یہ تھا کہ ایک آدھی ایسی چیز تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتی تھی، لیکن وہ بھی دنیاوی معاملہ تھا، بس اس حد تک اس کا تذکرہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہاں پر 6063. تو اس میں حضرت عائشہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے دن اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس گئے جبکہ ایسا نہیں ہوتا تھا. بس یہ ایک معاملہ تھا. یعنی یہودی جو ہے نا اصل میں اسی میں ماہر تھے. قرآن نے بھی یہ تذکرہ کیا نا کہ میاں بیوی میں جدائی کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں، وہ جادو کرواتے ہیں، سورہ بقرہ میں جس کا تذکرہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اس قسم کا جادو انہوں نے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے. یہ معاملہ تھا، یہ اس میں صرف بھول ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کوئی وحی میں جو ہے وہ بھول ہو گئی یا دین کے اوپر. تو ایسا کچھ بھی نہیں، حدیثوں میں ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ لوگ سینسیو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ، تو یہ ایک آزمائش تھی.
جیسے بیماری ایک آزمائش ہے، آپ وسلم پہ بیماری آتی تھی جس میں آپ وسلم کی رحلت ہوئی ہے، وہ بھی آزمائش تھی، اور یہ زہر کا جس کا تذکرہ ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ایک بیماری تھی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر آزمائش آئی، اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے، وہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ تو پھر اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا، میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے پاؤں کے پاس اور دوسرا میرے سر کے قریب بیٹھ گیا، دو فرشتے آئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، اس آدمی کا کیا حال ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ جادو کیا گیا۔ تو کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پہ کیا؟ کنگھی کے بالوں کو نر کھجور کے چھلکے میں ڈال کے زروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر جادو کیا۔ تو آپ وسلم کے بال انہوں نے حاصل کر لیے تھے، بال جیسے انسان چلتا پھرتا ہے گر جاتے ہیں، تو وہ اٹھا کے ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو آپ وسلم کو وہ کنواں دکھایا گیا، تو آپ نے کہا کہ گویا اس کی کھجوروں کے سر شیطانوں کے سر ہیں اور اس کا پانی مہندی کے رنگ جیسا ہے۔ پھر اس جادو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے برآمد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اس کو نشر کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں اس شر کی تشہیر کروں۔ تو لبید بن عاصم قبیلہ بنو زریق سے یہودیوں کا حلیف تھا۔ خیر بہرحال اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ، پھر اسی طرح سے ایک اور موقع پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو نذیر میں گئے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک سازش کی، ایک قصاص کے مسئلے میں جو ہے نا دیت لینے کے لیے۔ بنو عامر کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، تو بنو عامر کے دو آدمی جو ہے وہ انہوں نے مار دیے تھے بنو نذیر کے کسی آدمی نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے معاملے میں پھر وہاں گئے، تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، ویلکم کیا، اور ایک حویلی کی دیوار کے سائے میں بٹھایا۔ تو بعد میں کہنے لگے ہم ابھی آتے ہیں، جا کے اپنے کسی شخص سے کہا کہ تم اوپر سے نا پتھر پھینک دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت علی بھی تھے، تو وہ ایک شخص اوپر چڑھا ہے، چھت کے اوپر سے جو ہے وہ آپ کے اوپر پتھر گرا دے۔ عمر بن جحاش اس کا نام جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی خبر ہوئی تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تیاری کرو، پھر آپ نے بنو نذیر کا جو ہے وہ محاصرہ کیا، ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو پہلے بنو قینقاع ہوئے، پھر بنو نذیر ہوئے۔ تو سازشی عناصر تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ سازش میں لگے رہتے تھے۔ چلیں جی، پھر مزید ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت